السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سیرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسپیشل شو میں یا اس اسپیشل ٹرانسمیشن میں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عاطف الیاس۔ ناظرین، جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک منتشر طبقاتی نظام کو سمیٹ دیا اور سب کو یکجا کر دیا، سب کو جوڑ دیا۔ وہی علاقہ تھا کہ جہاں پر لوگ ایک عرصے سے دشمنیوں کا شکار تھے، ایک دوسرے کے ساتھ ان کے تعلق بھی خراب تھے اور ایک دوسرے کے حق مارنے کے لیے بھی وہ توانا رہتے تھے اور پرعزم بھی رہتے تھے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تھی کہ یہی مدینہ کا جو علاقہ ہے یہ ایک بڑا مرکز بنا، ایک بڑی ریاست بنی، اور پھر اسی کے ساتھ دنیا کے بہت سارے علاقے وابستہ ہوتے چلے گئے۔ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کا کام تھا۔ یہ صرف ایک عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ایک سماجی مرکز بھی تھا، معاشی فلاح کا سینٹر بھی تھا۔ یہاں مصلی کے ساتھ محلے کو جوڑ دیا گیا تھا اور عبادت کے ساتھ خدمت کو جوڑ دیا گیا تھا۔ یہاں امیر و غریب کے درمیان مساوات کر دی گئی تھی، عربی اور عجمی کا فرق مٹا دیا گیا تھا۔ ناظرین، اسی مسجد کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے کہ وہ مسجد کیسی تھی، کیا تھی، اس کو کیسے تعمیر کیا گیا اور پھر اس کو کیسے ایک بڑا مرکز بنایا گیا۔ میرے ساتھ معزز مہمان آج اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں تعارف کراتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری انیق الرحمن ربانی صاحب۔ آپ آفیشل قاری ہیں پنجاب اسمبلی کے۔ آج ہماری خوشبختی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری صاحب خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اہلاً و سہلاً و مرحباً۔ جزاکم اللہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم ڈاکٹر پروفیسر شہباز حسن صاحب۔ آپ استاد اور محقق ہیں، شعبہ علوم اسلامیہ کے نامور استاد، مصنف اور محقق ہیں۔ آپ نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمانی اور اخلاقی پہلوؤں، اصحاب صفہ کے حالات وغیرہ اور نبوی اسلوب تربیت پر گہری نظر اور دل نشیں اسلوب بیان رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، استاد محترم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جو ہمیشہ ہی ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں شامل رہتے ہیں، مولانا مفتی ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی صاحب۔ آپ جید عالم دین ہیں، ممتاز مفتی اور پیغام ٹی وی کے شرعی اسکالر ہیں، پیغام فتویٰ کمیٹی کے رکن بھی ہیں۔ آپ اسلامی فقہ اور معاشرتی اخلاقیات اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ۔ ناظرین، آپ ہمارے ساتھ شامل بھی ہو سکتے ہیں سیرت کے حوالے سے، جو آپ سوالات کرنا چاہیں آپ ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے پوچھ بھی سکتے ہیں۔ ہمارے مفتیان کرام بھی موجود ہیں، آپ کو شرعی رہنمائی دیں گے۔ بلا تاخیر ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ قاری صاحب بسم اللہ کیجئے، تلاوت سے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم صدق الله العظيم ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکت عطا فرمائے. خوبصورت انداز تلاوت ہے آپ کا اور انتخاب بھی آپ نے مہاجرین و انصار کے حوالے سے بہت خوبصورت کیا ہے. محترم ڈاکٹر ارجن بھٹی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اما بعد. ڈاکٹر صاحب, قاری صاحب محترم نے سورہ حشر کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں. جی ماشاءاللہ. پہلی آیت میں اللہ رب العزت مال فے کی تقسیم کا طریقہ کار بتا رہے ہیں. جی, مال فے وہ مال ہے جو بغیر جنگ کے مسلمانوں کو حاصل ہو اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹلی اختیار ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ جیسے مرضی اس کو خرچ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے گھریلو ضروریات کے نکال کے, اپنی بیویوں کا خرچہ نکال کے, اس کے بعد اسی کو قریبی رشتہ داروں میں خرچ کر دیتے تھے, یتیموں کو دیتے تھے, بیواؤں پر خرچ کرتے تھے, مسکینوں کو دیتے تھے, مسافروں پر خرچ کرتے اور مجاہدین کی ضروریات پر خرچ کرتے تھے. تو اس طرح بہترین طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ نے خاص فضل اپنے کرم سے, یعنی بنو قریظہ بنو نذیر کے جو مال حاصل ہوئے, تو ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے پھر تقسیم کر دیا کرتے. علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مہاجرین کی ضروریات کا ذکر کیا ہے کہ ان مہاجرین کا بھی خیال رکھیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں اور آتے وقت مشرکین نے ان کا سب کچھ لوٹ لیا, حتیٰ کہ کسی کو تو بیوی بچے بھی نہیں دیے کہ یہ بیوی مکے کی ہے, بچے بھی ادھر پیدا ہوئے ہیں, ہم یہ بھی نہیں دیں گے. مال تو لوٹا ہی تھا, بیوی بچے بھی رکھ لیے, مکانوں پر بھی قبضہ کر لیے. تو اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کو بھی دیں. اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے انصار کا تذکرہ بڑے خوبصورت الفاظ میں کیا ہے کہ میرے نبی کے انصار تو وہ ہیں جن کو ضرورت ہوتے ہوئے بھی, شدید ضرورت ہوتے ہوئے بھی, وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں. تو مال کا لالچ نہیں رکھتے, ان کا بھی خیال رکھیں. اور اگلی آیت میں ہم جیسے کمزوروں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ان دو گروہوں کے بعد آنے والے جتنے گروہ ہیں قیامت تک, وہ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. مہاجرین اور صحابہ اور مہاجرین اور انصار کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں جی, اور دلوں میں کسی قسم کی نفرت, بغض, عداوت نہیں رکھتے, اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اس تیسرے گروہ کی بھی تعریف کی ہے کہ جو ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس خوش نصیب طبقے میں شامل فرما لے جو ان دو گروہوں سے محبت کرنے والے ہوں اور حقیقی محبت کرنے والے ہوں, اور ان کے لیے دن رات دعائیں کرنے والے ہوں. آمین. بہت شکریہ محترم ڈاکٹر محمد ارجن بھٹی صاحب. ڈاکٹر شہباز صاحب آپ کی طرف آؤں گا. مدینہ منورہ میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد تعمیر کی تھی, اس میں ظاہر ہے کہ ابھی ذکر ہو رہا ہے مہاجرین کا, ظاہر ہے غریب لوگ تھے, مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے. تو اصحاب صفہ کے نام سے کچھ لوگ جانے جاتے ہیں. سیرت میں یہ کون تھے اور ان کا کیا تھا مقام, کہاں پہ رہتے تھے,
ان کی تفصیلات کیا ہیں، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمانوں کے کلچر میں یہ بات موجود ہے جی کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں سب سے پہلے اپنی عبادت گاہ کا سوچتے ہیں، یعنی سب سے پہلے مسجد کا سوچتے ہیں کہ وہاں عبادت کے لیے مسجد بننی چاہیے۔ درست۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ میں، یعنی اس وقت کے حساب سے جو بھی جغرافیہ تھا، جی مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ نے اسٹے کیا ہے قباء میں قباء کے علاقے اور میں، وہاں مسجد بنا دی، بالکل ایسے ہی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ مدینہ شریف پہنچتے ہیں، صحیح، تو وہاں بھی پہلا بنیادی کام جو ہے وہ یہی تھا کہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پھر ظاہر ہے وہ تفصیلات موجود ہیں، اس تفصیل میں ہم نہیں جاتے ہیں کہ کس جان فشانی کے ساتھ اور کس طریقے سے پیٹوں کے اوپر پتھر باندھ کے محنت کے ساتھ تگودو کے ساتھ انہوں نے وہ مسجد بنائی اور پورے جذبے اور ولولے کے ساتھ جو ہے مسجد بنائی۔ صحیح، ہمارے یہاں عام طور پر آج کل جو خاص کر اگر ہم دیکھیں سب کانٹیننٹ میں، تو یہاں پر مسجد کا ایک محدود استعمال ہے، ٹھیک، یعنی اس میں یہ کہ بلکہ یہاں اگر دیکھیں شہروں میں تو باقاعدہ لاک ہو جاتی ہے مساجد کی، نماز پڑھی اس کے بعد مسجد بند ہے، اس کے بعد نماز پڑھی پھر مسجد بند ہے، تو وہ بس وہ عبادت کے لیے نماز با جماعت، اور بس اس کے بعد اور کوئی سرگرمی نہیں ہے۔ ایسے ہی ہے، جبکہ مسجد نبوی میں تو اور بھی سرگرمیاں ہوتی تھی، جی، بلکہ میرا خیال ہم یہ نے ہے کہ مسجد کے کردار کو بہت محدود کر دیا جی ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ جیسے آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا، یورپ میں چل رہا ہے، جی، اور اسی طریقے سے چائنیز کے ہاں بھی وہاں جو مسلمان ہیں انہوں نے مسجد کو ایک کمیونٹی سینٹر کا درجہ کمیونٹی دیا سینٹر ہوا بنا ہے، دیا، بالکل، یورپ میں تو عام ہے، اور یہ ٹرینڈ ابھی دوسرے ممالک میں بھی آ رہا ہے، لیکن میرے خیال میں برصغیر پاک و ہند میں اس کی پذیرائی ہوتے ہوتے تھوڑا سا ٹائم لگے گا، بالکل، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی کچھ مساجد والے اہتمام کر رہے ہیں۔ جی کر رہے ہیں، مطلب اس طرف ٹرینڈ آ رہا ہے، لیکن وہاں زیادہ ابھی کم ہے وہاں، چونکہ وہاں ضرورت بھی زیادہ ہے، نان مسلم علاقہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے علاقہ جو ہے اگر آپس ہم میں میل ریشو جول نکالتے کم ہیں ہوتا ہے، جی، ریشو نکالتے ہیں تو وہ میرے خیال میں 1% بھی شاید مساجد نہیں بنتی ہیں جی جو جس طرف آ رہے ہیں، تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی کا استعمال یہ ہے کہ وہاں پر حبشی جو ہیں یلعبون بحرابہم، جی، وہ نیزہ بازی کر رہے ہیں وہاں، وہ یہ، اور آپ ان کو منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود دیکھ رہے ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مبارک کندھوں کے اوپر سے دیکھ رہی ہیں، جی، اور وہی چیز تھی جس کو کچھ لوگوں نے اور انداز میں لے لیا، اگرچہ اس کا فتویٰ انہوں نے نہیں دیا، لیکن اس حدیث کی غلط تشریح کچھ لوگوں نے کر دی لا علمی کی وجہ سے، وہ تو کھیل تھا نا، ایک تماشا، حرابہم شاید حرابہم کو فوکس نہیں کر رہے ہیں، جی، 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 تو وہ استعمال بھی تھا۔ اس طریقے سے پھر لوگ وہاں آ کے ٹھہرتے ہیں، اور جو ڈیلیگیشنز آتے تھے وہ نجران کے عیسائیوں کا ہو یا کوئی اور، جی، جتنے بھی ڈیلیگیشنز وغیرہ آتے تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس آتے تھے، مسجد میں ملتے تھے آپ سے، بے شک، ایسے ان کو مسجد میں ٹھہرایا جاتا تھا۔ ایون جو مریض ہوتے تھے بعض دفعہ ان کو بھی مسجد کے قریب ٹھہرایا جاتا ہے یا مسجد کے ہاتھے میں ٹھہرایا جاتا ہے، علاج معالجہ تاکہ ان کی علاج معالجہ بھی ہو اور ساتھ ان کی تیمارداری بھی آسان ہو بالکل ٹھیک، مسلمانوں کے لیے، تو وہ استعمال بھی تھا۔ ٹھیک ہے، اور بلکہ کہیں کہ تو یعنی یہ کلچر تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسجد میں رہا بھی کرتے تھے، جی رہائش تھے، اور اسی میں نمایاں نام جو آپ نے اشارہ کیا ہے ثابت صفہ کا ہے۔ جی، صفہ بنیادی طور پر ایک چبوترے کہتے ہیں، زمین سے تھوڑی اٹھی ہوئی جگہ، تھوڑی سی جگہ ہٹ کے ذرا اونچی جگہ عام جگہ کے مقابلے میں، لیکن اس وقت جو صفہ کی وہ نشاندہی ہے شاید اس کے بارے میں علماء کی آراء مختلف ہے کہ شاید وہی لوکیشن ہے یا اچھا، وہ مدینہ میں ایک جگہ بنی ہوئی ہے اونچی سی، ابھی بھی بنی ہوئی ہے، لیکن شاید اس کے بارے میں سکتے ہیں آپ، زیادہ فرمائیے، جی، شاید بہتر بتا سکیں کہ کیا وہی جگہ ہے یا یہ کہ اس سے مختلف جگہ تھی، یا اس کا ابھی میرے خیال 2 یا 3 فٹ شاید وہ زمین سے اوپر ہے جگہ، تو اس میں میرے خیال میں کوئی جگہ اندازہ ہے کہ 50-60 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، جی، ایسا ہی ہے، لیکن جب ہم ثابت صفہ کی تعداد کی طرف جاتے ہیں تو ان کی تعداد 400 تک بھی پہنچی ہے، اور اس میں مختلف علماء نے اسکالرز نے کتابیں لکھی، ہمارے دوست ہیں ایک مولانا ارشد کمال صاحب، انہوں نے بھی اس پر ایک اچھی تحقیقی کتاب مرتب کی ہے، تو مطلب تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی، انہی میں سے تبلیغ کے لیے لوگ وقت ہو جاتے، سکتا ہے 300 نہ ہو، کم زیادہ ہوتے جہاد رہتے کے لیے ہیں جاتے، آتے جاتے رہتے لوگ، اور اس طریقے سے کچھ سیٹل ہو جاتے کچھ مختلف علاقوں میں جو ان کو بھیج دیا جاتا تھا، تو تعداد کم یا زیادہ ہوتی رہتی تھی، اور ان کے باقاعدہ نام بھی ہیں کچھ لوگ اور لوگوں کے، اور زیادہ تر یہ وہ لوگ تھے جن کا اور گھر بار نہیں ہے، انہوں نے گویا کہ اپنے آپ کو یہیں ٹھہرنا ہے، ادھر دن کے وقت تھوڑی بہت کوئی محنت مزدوری کرنی ہے، کوئی لکڑیاں اکٹھی کرنی ہے، اپنا کوئی تھوڑا بہت روزگار بھی کرنا ہے، اور باقی ٹائم جو مسجد کے اندر رہنا ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں رہنا ہے اور آپ سے استفادہ کرنا ہے، آپ سے علم سیکھنا ہے۔ اس طرح میں ابھی اشارہ کرنے لگا، درمیان میں گفتگو اور آ گئی، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں فرسٹ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ کہہ سکتے ہیں،
माशाअल्लाह। यानी जिसमें बाकायदा शरई उलूम का आगाज़ नबी अलैहिस्सलाम ने किया और उसके सदर मुदर्रिस भी खुद नबी अलैहिस्सलाम हैं। माशाअल्लाह। तो इन लोगों की बड़ी शान है, बड़ी अज़मत है। और लिल फ़ुक़ारा में भी ये लोग आते हैं। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम इस सिलसिले में बड़ा मारूफ है और भी कई बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा। और उन्होंने नुमाया खिदमात जो सर अंजाम दी हैं। तो असल में मस्जिद को वही उसका जो असल किरदार है उसको बहाल करने की ज़रूरत है। और उसका जो फैज़ है पूरे महल्ले, जैसे आपने भी इंट्रो में इशारा किया कि वो सिर्फ मस्जिद के हद तक नहीं है, पूरे महल्ले वालों के लिए एक वो फलाही मरकज़ भी है, सेंटर भी है। उनकी ज़रूरियात पूरी होती हैं, उनकी तरबियत का अहतमाम वहाँ से होता है, उनकी अखलाकी ट्रेनिंग होती है, मुश्किलात हैं लोगों के लिए उनका इजाला वहाँ से होता है। और इस तरीके से बाकी और बहुत से सरगर्मी है जो लोगों की फलाह की वो जारी रहती है। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा मुफ्ती साहब। मस्जिद क़ुबा की बुनियाद तक़वा पर रखी गई थी। आज हम अपने घरों में देखते हैं माशरे की बुनियाद जो है वो खुलूस और तक़वा पर हम कैसे रख सकते हैं? पहले मैं मादरत के साथ डॉक्टर साहब की बात के साथ बात थोड़ी सी मिलाना चाह रहा हूँ। जी, बहुत अच्छा हो जाएगा ये तो। बहुत सारी मसाजिद पाकिस्तान में भी अब माशाल्लाह डॉक्टर साहब के कहने के मुताबिक वो कम्युनिटी सेंटर बनते जा रहे हैं। वहाँ पर गरीब बच्चियों की शादियों का अहतमाम हो रहा है। आज हमारे साथ शामिल होंगे एक ऐसे ही मस्जिद के सरपरस्त। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो गुरबा की मदद की जा रही है। मैं उसकी मिसाल दे सकता हूँ कि हमारी अपनी मस्जिद जहाँ मैं खुतबा देता हूँ वहाँ पर हमने 200 से ज़ायद लोगों का हर महीने राशन जाता है। माशाल्लाह। 200 से ज़ायद, और बिला तातल 1 से 5 तारीख तक के अंदर अंदर वो सामान इतना बड़ा पैकेट पैक करके पूरे महीने का राशन लोगों के घरों तक पहुँचा के आता। सही। फिर वहाँ पर उन्होंने फ़िल्टर लगाया है, ज़बरदस्त किस्म का साफ़ पानी, खूबसूरत मीठा, और टूटियाँ लगा दी इतनी प्रेशर वाले की बड़ी कैन चंद सेकंड में भरती है और लोगों की लाइनें लगी होती हैं, जब देखो लाइनें लगी। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अब तीसरी चीज़ शुरू कर दी है डिस्पेंसरी। रोज़ाना 60 से 70 लोग मरीज़ वहाँ से दवाई भी ले रहे हैं। माशाल्लाह तबारक। पहले लाइब्रेरी भी मौजूद थी, शानदार किस्म की लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी का चौंक इतना इस्तेमाल नहीं रह गया। हाँ, अब तो मोबाइल्स आ गए हैं और मोबाइल कंप्यूटर आ के गए। जरिए आदमी सारा कुछ ज़्यादातर देख लेता इसके अलावा मस्जिद में एसी लगा हुआ है। नमाज के बाद लोगों को सोने पर कोई पाबंदी नहीं है। अच्छा। जोर के बाद अगर कोई आराम करना चाहे तो आराम भी कर सकता है। ये हर नमाज के बाद है या सिर्फ जोर के है। बाद? जोर के बाद लोगों ज़्यादातर लोग थके हुए आते हैं तो वो आराम कर लेते हैं। असर के बाद भी मैंने लोगों को लेटे हुए देखा है। अच्छा। नमाज के बाद, जुमे के बाद तो फिर बिल्कुल आराम कर रहे होते हैं। सही। तो इस तरह से मसाजिद का किरदार माशाल्लाह पाकिस्तान में भी बढ़ रहा है, लेकिन बाहर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 1% ही होंगे तकरीबन। बहुत कम है, बहुत कम तो है। अल्लाह करे इसमें अल्लाह ताला बरकत डाल दे तो ये मसाजिद का किरदार बढ़ जाए और ऐसी मसाजिद भी बढ़ जाएं। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। आमीन, आमीन, आमीन। बाकी जो तक़वा के हवाले से मैंने अर्ज़ की थी कि तक़वा की बुनियाद पर अल्लाह ताला ने कहा कि वो। जी, मैं अर्ज़ करने लगा हूँ। तक़वा की तारीफ़ जो सहाबा किराम ने की है ना, उसमें 3 चीज़ें शामिल हैं। ठीक है। कि अल्लाह को हर दम याद रखा जाए, उसको बुलाया ना जाए। मामलात हों, इबादत हों, घरेलू मसाइल हों, तजारत के मसाइल, अल्लाह को याद रखे ना बंदा। सही। तो ये तक़वा है। अल्लाह को याद रखने के बाद अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया जाए और उसकी नाशुक्री से बचा जाए। सही। और अल्लाह ने जो अहकाम हमें दिए हैं उनकी बात, अल्लाह की बात मान ली जाए, इताअत की जाए, नाफरमानी ना की जाए। तो ये तक़वा है। अगर हम इन 3 चीज़ों को अपने घरों में, अपने दफातर में, अपने मुआशरे में राइज कर दें, मसलन घर में बच्चों की तरबियत कर रहे हैं तो बच्चे को आप ये सिखा देंगे, बच्चे झूठ नहीं बोलना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। सही। बच्चे आपने चुगली नहीं करनी, आपने किसी का टिफ़िन चोरी करके नहीं खाना, आपने किसी की पेंसिल नहीं चुरानी, आपने किसी का रेजर नहीं पकड़ना। तो ये बच्चे को अल्लाह की याद आप बचपन से ही उसके दिल में डाल दें और थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको मस्जिद लाना शुरू कर दें, तो बच्चा पहले दिन से ही तकवे की बुनियाद पर परवरिश पा रहा है। जब यही बच्चे आगे स्कूल में जाएंगे, स्कूल से बाहर निकलेंगे, मुआशरे में जाएंगे, तो इंशाल्लाह मुआशरा तकवे पर कायम हो जाएगा। सही। और अगर मुआशरे तकवे पर कायम हो जाए तो फिर हमारे ये जो तवहुमात हैं, इधर भी 4-5 दागे, इधर भी अंगूठियाँ, इधर भी गाड़ी के आगे भी उल्टा जूता लटकाया हुआ है, काली टाकियाँ बांधी, फिर इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। रंग बिरंगी चीज़ें बांधने की फिर ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि आपने बच्चे की तरबियत कर दी है कि अल्लाह मेरा है, मेरा मददगार है। और आपने पहले दिन से तरबियत कर दी, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। तो फिर ये जो टोटके वाले हैं, ये वजीफ़े बेचने वाले हैं, ये तवीज़ बेचने वाले हैं, इनका कारोबार भी नहीं चलेगा, क्योंकि मुआशरा अल्लाह के तकवे पर कायम है।
اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دنیا میں تقوی پر قائم رہوں گا تو آخرت بھی بن جائے گی. ان للمتقین مفازا. دنیا کے بعد آخرت میں بھی کامیابیاں ہیں, جنت کی بہاریں انہی کو لیے ہیں جو تقوی پر رہیں گے. تو ہم اپنے گھر سے اس کی ابتدا کر سکتے ہیں. اپنے دفاتر میں بھی اگر آپ اپنے ورکر کو کہہ دیں کہ بھائی جان آپ نے کام کرنا ہے اس نیت سے کہ اللہ میرا مجھے دیکھ رہا ہے, کیمروں کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے اوپر سپروائزر رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ نے جو کام کرنا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے کرنا ہے. صحیح. آپ کی روزی روٹی آپ کے لیے حلال ہو جائے گی جب آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو گے. تو میرا خیال ہے کہ بہترین کارکردگی ہوگی ان دفاتر میں جہاں کیمروں کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی تقوی پر اللہ سے دل کی ڈرتے ہوئے بنیاد لوگ کام کریں گے. اور اگر معاشرے میں تمام مناسب والے بھی اسی طرح اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں تو معاشرہ تو جنت کی مثال بن جائے گا. محترم ڈاکٹر شہباز صاحب یہ فرمائیے گا کہ بٹ صاحب بات کر رہے ہیں نا, جی جی قرآن نے بڑے زبردست انداز میں کہا ہے علم یعلم بان اللہ یرا, اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. تو یہ جو تصور ہے نا یہ بڑا زبردست ہے. اور یہ ٹریننگ شروع سے جیسے بٹی صاحب نے فرمایا کہ بچوں کو بالخصوص جو اس طریقے سے ٹرین کیا جائے. اور یہی ہم بات پہلے بھی کر رہے تھے کہ جب آپ کمیونٹی سینٹر بنائیں گے مسجد کو, وہاں بچے آئیں گے, اگرچہ شروع میں کھیلیں گے, آداب سیکھیں گے, یہیں پہ عام طور پہ بچوں کو روک دیا جاتا ہے کہ ڈسٹرب کر رہے ہیں, وہ مناظر دیکھیں گے, تو اتنا زیادہ حساس اس مسئلے میں نہیں ہونا چاہیے. بچے آئیں گے تو پھر ہی ان کی عادت بنے گی نا, دیکھ رہے ہیں کل کو وہی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. اور آج اگر وہ مسجد میں نہیں جائیں گے کل کو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, ویسے ان کے پاس اور آج کل بڑی مصروفیات آ گئی ہیں, ایسے ہی ہے, پھر وہ اس طرف نہیں آتے, گیجٹس میں لگ گئے ہیں, موبائلز ہیں, ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری مسجد کے باہر پارک ہے, بچے وہاں کرکٹ کھیلتے ہیں, عصر کے بعد فٹ بال کھیلتے ہیں, چھٹیاں ہیں تو بالکل بہت کھیلتے ہیں. جب سے ہماری مسجد بنی ہے ہم نے کسی بچے کو نہیں روکا, بلکہ اگر کسی بزرگ نے کسی بچے کو ڈانٹا نا تو ہم بزرگوں کی خدمت میں کہہ دیتے ہیں کہ ان کو رہنے دیں. اب یقین مانیں کہ وہی فٹ بال کھیلنے والے بچے پسینے میں شرابور ہیں, لیکن اذان ہو جاتی سب کچھ چھوڑ کر مسجد میں آ گئے. اور ایک دن میں نے بڑا خوبصورت منظر دیکھا کہ وہی فٹ بال کرکٹ کھیلنے والے بچے جو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجد میں آئے, دیکھا جماعت ہو چکی ہے. وہ آپس میں مشورہ کر کے ایک بندے کو آگے کھڑا کیا, دوسرے نے تکبیر پڑھی اور جماعت کرائی. بہت خوب, بہت خوشی ہوئی مجھے اس دن یہ دیکھ کر. میں نے کہا یہ بچے وہ کھلاڑی تھے جو پہلے نماز پڑھتے ہی نہیں تھے, اب ان کو جماعت تک کا طریقہ آ گیا ہے, جماعت بھی کرا لینی. اور پہلے ان کو بھگا دیتے پھر کس نے آنا تھا. ہاں تو بھگا دیتے. بالکل ایسا ہی ہے, جب پہلے مرتبہ بھگا دیں گے تو پھر کون آگا. ناظرین خوبصورت گفتگو ہے, جاری رہے گی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا قاری صاحب کا, قاری انیق الرحمان ربانی صاحب, بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے خوبصورت انداز میں تلاوت کی. ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں, آپ ہمارے ساتھ رہیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. سیرت کے حوالے سے ایک شاندار گفتگو جاری ہے اور ہم سیرت کی بات کر رہے ہیں, مدینہ منورہ کی بات کر رہے ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی بات کر رہے ہیں, آج کی مساجد کے بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. اور ہمیں ایک خوبصورت شخصیت نے جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ عثمان ڈوگر صاحب. آپ معروف نعت خواں ہیں اور بہترین انداز میں نعت خوانی کرتے ہیں, حمد و نعت سناتے ہیں. آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. خیریت سے آگے آپ ماشاءاللہ. لوگ آپ کا بڑا انتظار کر رہے تھے جی, آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا آپ کے آنے سے پہلے کہ آپ تشریف لائے ہیں نہیں لائے, ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں جی. تو ناظرین آپ کے لیے بڑی بےتاب ہے جی. اللہ آپ کو ان کو خوش رکھے جو ٹیلی ویژن کی اجازت سے دیکھ رہے تھے. کیا سنائیں گے جی آج آپ؟ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سعادت حاصل کرتا ہوں. بسم اللہ کریں. میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں, نکھر رہا ہوں, سنور رہا ہوں. میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں, نکھر رہا ہوں, سنور رہا ہوں. میں نعت آقا سنا رہا ہوں, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. میں نعت آقا سنا رہا ہوں, مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جولی پھولوں
سے بر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو، میرے نبی پر ایمان والو درود بھیجو، سلام بھیجو، سنا میں رب کا امر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، سنا میں رب کا امر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں نعت آقا کی لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا، میں نعت آقا کی لکھتے لمحے احد کی سرحد نہیں بھلاتا، کرم ہے اس کا گزر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں خاک پائے در صحابہ بنا لوں آنکھوں کا اپنی سرما، میں خاک پائے در صحابہ بنا لوں آنکھوں کا اپنی سرما، یہ سفر جنت جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں، میں ذکر آقا جو کر رہا ہوں، نکھر رہا ہوں، سنور رہا ہوں۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر، بہت خوب، شکریہ، اکرمک اللہ۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے یو کے سے حضرت مولانا عبدالستار عاصم صاحب، جو کہ برطانیہ میں مقیم ممتاز اسلامی اسکالر ہیں، سماجی رہنما ہیں، جنہوں نے مساجد کے نیٹ ورک کے ذریعے برطانیہ سے لے کر پاکستان کے پسماندہ خطوں جیسے تھر وغیرہ پانی کے صاف پانی، پینے کے صاف پانی اور فلاح انسانیت کے تاریخی منصوبے مکمل کیے ہیں۔ مولانا ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جوائن کرنے کے لیے بہت شکریہ، بتائیے آپ کیسے ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ اور الحمدللہ الحمدللہ صاحب بیٹھے ہیں اور جتنے بھی شرکاء ہیں میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ یہ فرمائیے کہ ایک ایسا شخص جو دیکھیے کہ یہاں سے پاکستان کے علاقے میں ایک خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ برطانیہ میں مسجد سے
تھر کے علاقے اور دور دراز علاقوں تک پانی پہنچانے میں ماشاءاللہ کامیاب ہوئے. مسجد نبوی کا جو رول ماڈل ہے، فلاحی ماڈل، آپ نے اس سے رہنمائی لی ہے. مسجد میں بیٹھ کر دور دراز علاقوں کی انسانی ضروریت آپ نے پوری کی. فرمائیے گا کیا آپ کے اس حوالے سے موٹیویشنز ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ ایک مسلمان جو ہے اس کا مطمع نظر اور سارا وہ جو بھی کرتا ہے مسجد نبوی کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نے الصلاۃ والسلام. ایسا ایک معاشرہ ترتیب دیا مسجد میں بیٹھ کر کہ وہاں صرف نماز ہی نہیں ہوتی تھی، بلکہ وہاں پر جو تھا وہاں تعلیم تھی، تربیت تھی، بھائی چارہ تھا، دکھ درد ایک دوسرے کے بانٹنے کا ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت سا طریقہ بتا دیا. تو ہمارے لیے رول ماڈل یہی ہے کہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کے لیے وہاں پانی کا انتظام کیا. مدینہ طیبہ میں بسنے والے دور دراز سے پانی لے کے آتے تھے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس طرح وہ کنواں خریدا اور پھر عامت الناس کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں، صحابہ اکرام کے لیے نہیں، عامت الناس کے لیے اس کو کھول دیا. صحیح. تاکہ علماء اکرام بیٹھے ہیں کہ یہودی بھی وہاں سے، غیر مسلم بھی وہاں سے پانی لے کر کے جاتے. ٹھیک. تو پیارے بھائی اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جو مسجد ہے صرف وہ نماز پڑھنا، وہاں آنا، تھوڑی سی محدود ایکٹیویٹی کرنا، یہی اس میں مطلوب نہیں ہے، بلکہ مسجد ایک اسلامی معاشرے کا وہ خوبصورت چہرہ ہے جہاں پر اخوت، محبت، ایک دوسرے کا دکھ درد اور احوال کا پتہ چلتا ہے. اور الحمدللہ اسی سے ہم نے یہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے یو کے میں بیٹھ کے اگر ایک نمازی تھرپارکر کے اندر یا اور جو علاقے جہاں پانی کی کمی ہے یا کسی اور چیز کی قلت ہے، ایک نمازی صرف 100 گھر کو 2 کنواں بناتا ہے تو اس سے 400-500 گھر سیراب ہوتے ہیں. وہ اس پانی سے نماز پڑھیں گے، گھر کے چولہا جلائیں گے، اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے. تو یہ سارے کا سارا جو اجر و ثواب ہے وہ یہاں مسجد سے بیٹھ کے، مسجد میں آ کر کے اس کو یہ سارا آگاہی ہوئی ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ نے مجھے یہ تھرپارکر کے حوالے سے پوچھا ہے. صرف تھرپارکر ہی نہیں ہے بلکہ اقوام عالم میں جہاں جہاں بھی مسلمان اس وقت، افریقہ ہے جی، اور اس کے ساتھ دوسرے کئی ممالک ہیں، میں زیادہ نام نہیں لوں گا، الحمدللہ ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ان کے ساتھ وہی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ایک مسلمان کو ہونی چاہیے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے دکھ درد میں حد الوسع کوشش کرتے ہیں کہ ہم شریک ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا یہ فرمائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جمعے کے دوران ایک شخص آتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ بارش نہیں ہوئی، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، راستے بند ہو گئے ہیں، آپ دعا فرمائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت بارش کے لیے دعا کی. اب آج ہم دیکھیں اپنی مسجدوں میں پاس لوگوں کی حقیقی مشکلات جو ہوتی ہیں ان کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہوتا. آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام. جب یہ چیز پہنچی تو آقا علیہ السلام صاحب نے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ دعا مانگے. جی اصل میں پیارے بھائی بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اس مقصد کو بھول چکے. میں یہاں آپ کو تھوڑا سا یا یو کے حوالے سے بتاؤں گا. تھوڑی سی بات میں نے مفتی اجمل صاحب حافظہ اللہ کی بات سنی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان کے اندر بھی بعض مساجد ایسی ہیں جہاں بچوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور چیزوں کی تھوڑی سی میں نے ان کی بات سنی تو مجھے خوشی ہوئی ہے. بات صرف اتنی ہے، مسجد صرف نماز پڑھنے، جمعہ پڑھ کے چلے جانے کا نام نہیں ہے. جی مسجد ہے ایک دوسرے کے دکھ بانٹنے کا نام. مسجد ہے ایک دوسرے، دیکھیں ہم کندھے سے کندھا ملاتے ہیں تو الہ العالمین ہمارے دلوں کو دلوں سے ملا دیتا ہے.
جی اسی وقت ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فلاں بندے کو فلاں چیز کی ضرورت ہے. اگر ایک بھائی ہمارے ساتھ مسجد میں آتا ہے تو ہم اس کے احوال پتہ کریں گے, جی اور اس بندے کے جب احوال پتہ چلیں گے, اپنے ارد گرد حال اس کا پتہ چلے گا, تو ہم اس کی کوشش کریں گے کہ اس بندے کی دل جوئی کریں. اگر اس کو ضرورت ہے مالی لحاظ سے, بیمار ہے, اس کی عیادت کو جائیں گے. اگر اور اس کے گھر میں کوئی مشکل ہے, جی بحیثیت نمازی, کیونکہ ہم مسجد میں آ رہے ہیں, اور مسجد اللہ کا وہ گھر ہے جس کے اندر ایک مسلمان خشوع و خضوع تو کرتا ہے, لیکن اس بندے کو اپنے بھائی کے حالات کا بھی پتہ چلتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسی وقت دعا کی, اس بندے نے آ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا, تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اجتماعی طور پر پوری امت کے لیے دعا کر دی اور بارش ہو گئی. تو میرا اس سے مقصود اور مطلوب یہ ہے کہ جب ہم مسجد میں جائیں گے, مسجد کے اندر اخلاق جو ہے, محبت ہے, ہماری شناخت جو ہے وہ مضبوط ٹھیک, ہوگی. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا عبدالستار عاصم صاحب, آپ کا بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. میں واپس اسٹوڈیو میں آتا ہوں. ہمارے ساتھ مہمان گرامی موجود ہیں, ڈاکٹر صاحب موجود ہیں, دوسرے ڈاکٹر صاحب استاد گرامی موجود ہیں. مولانا محمد اجمل بٹی صاحب, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ایک معاملہ یوں بھی ہوا تھا کہ قرض کے حوالے سے مسجد نبوی میں کچھ آوازیں بلند ہوئی تھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری طور پر آ کے معاملہ حل کیا تھا. وہ کیا معاملہ تھا اور ہم اپنے معاشرے میں اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہیں تو آپ کو باہر دو صحابہ کی اونچی اونچی آوازیں سنائی دی. حضرت کعب بن مالک اور حضرت عبداللہ بن ابی حضرت رضی اللہ عنہما, دونوں کا آپس میں کوئی قرض کا لین دین تھا. حضرت کعب مطالبہ کر رہے تھے اور حضرت عبداللہ بن ابی حضرت ابھی معذرت کر رہے تھے کہ میرے پاس نہیں ہے. تو اسی پر تھوڑی سی ان کی آوازیں بلند ہوئیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے. پوچھا کیا ہوا؟ حضرت کعب نے کہا اللہ کے نبی میں نے قرض لینا ایک عرصہ ہو گیا, واپس نہیں کر رہا, تو میں کہہ رہا ہوں کہ دے دو. وہ کہتا ہے نہیں ہے. تو اس بات پر تھوڑی سی توتکار ہو گئی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو سمیٹنے کے لیے فرمایا کہ کعب تم آدھا قرض معاف کر دو. اچھا, اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اور کعب نہ کریں, کہنا اللہ کے نبی میں نے کیا فوراً وہیں کھڑے کھڑے. اور یہی حکم ہے مسلمان کو کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو بس پھر آگے سے ہی لے حجتیں نہیں. ٹھیک ہے, فوراً کہا اللہ کے نبی میں نے آدھا معاف کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ سے کہا عبداللہ اٹھو, اب جاؤ اور دوسرا جو آدھا باقی ہے وہ ادا کرو. صحیح. تو یہ چیز ہمیں سکھاتی ہے خیرخواہی, ہمدردی, نرمی, شفقت. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور بڑے خوبصورت صحابی, ان کا نام ہی ابو الیسر ہے, آسانی کرنے والے. ابو الیسر, آسانی کرنے والے. جی, انہوں نے ایک شخص سے ایک قرض لینا تھا, تو وہ جب بھی جاتے تو ملتا نہیں, گھر نہیں ملتا. اچھا, ایک دن وہ گئے تو انہوں نے آواز سن لی کہ اندر ہے. دروازے پر دستک دی, چھوٹا بچہ آیا تو اس نے کہا جی ابو گھر پہ نہیں. اچھا, تو ابو یوسر کہنے لگے میں نے ابھی آواز سنی تھی وہ گھر پہ ہی ہے. جی, کہنے لگے جی وہ امی جی کی چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا دور سے بادل گئی کہ باہر آ جاؤ, مجھے پتہ چل گیا کہ تم کہاں چھپے ہو. وہ باہر آئے تو انہوں نے کہا بھائی میں جب بھی قرض لینے کے لیے آتا ہوں تو مجھے ملتا نہیں ہے, اور آج تو گھر پر ہونے کے باوجود بچے کو کہہ دیا کہ نہیں میں گھر پہ نہیں ہوں, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ کی قسم میرے پاس ادائیگی کے لیے رقم نہیں تھی, اور چھپا میں اس لیے تھا آپ صحابی رسول ہیں, میں باہر آ کر آپ سے غلط بیانی کروں تو مزید گناہ گار ہوں گا, اس لیے چھپ گیا تھا. حضرت ابو یوسف جن کا نام ہی آسانی کرنے والا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ ہے, کہنے لگے اچھا اللہ کی قسم کھاؤ کہ تمہارے پاس ادائیگی کے لیے کوئی رقم نہیں ہے. وہ کہتا اللہ کی قسم میرے پاس ادائیگی کی کوئی رقم نہیں ہے. کہنے لگے اگر زندگی میں کبھی سہولت کے ساتھ دے سکتے ہوئے تو دے دینا ورنہ معاف ہے. اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمان سنا ہے, من انذر معسرا اظلہ اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. اللہ اکبر. جو بندہ تنگ دست کو مہلت دے دے اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے اس روز جب سورج سروں کے اوپر ہوگا اور سایہ دار جگہ کوئی نہیں ہوگی سوائے اللہ کے عرش کے. تو یہ بہت بڑی سعادت ہے, آج ہمیں اس کی شدید ضرورت ہے. آج تنگ دستی بہت ہے,
قرض لینے والا بیچارہ پس جاتا ہے, وہ قرضہ ادا نہیں کر پاتا. اور یہاں ظالم لوگ کتنے ہیں ڈاکٹر صاحب, یقین مانیں ایک غریب آدمی میرے پاس آیا, کہنے لگا جی میں نے اپنے فلاں چودھری صاحب سے ایک دن کا آٹا لیا تھا کھانے کے لیے, گھر میں کچھ نہیں تھا تو 1.5-2 کلو آٹا لیا تھا, اور آج وہ چودھری صاحب میرے مکان خالی کرنے کا کہہ رہے ہیں. اللہ, اس پر سود در سود چڑھا کے وہ بیچارہ وہ 2 کلو آٹا نہیں واپس کر سکا, تو اس کو کہا کہ آپ مکان خالی کر دو. تو یہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اور آپ کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے, ان کے ساتھ نرمی کی جائے, ان کے ساتھ احسان کیا جائے, ان کے ساتھ شفقت کی جائے. اور اجر کون دے گا؟ رب العالمین. اللہ رب العالمین جنت کی صورت میں اس بندے کو اجر و ثواب دے دیں گے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شہباز صاحب فرمائیے. کانا ذو عسرۃ فنظرۃ الی میسر وان تصدقوا فهو خیر لکم وان تصدقوا خیر لکم. بالکل ایسے ہی ہے, بجا فرمایا ڈاکٹر صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہی مسجد میں یہ قرض والا معاملہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلجھال دیا, اسی طرح ایک اور معاملہ بھی پیش آیا تھا کہ ایک شخص آتا ہے اور آ کے مسجد میں قضاء حاجت کرنے لگتا ہے. وہ معاملہ کیا تھا اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کو عربی کہتے ہیں یا ہم اپنی زبان میں بدو کہہ لیتے ہیں, جی, زیادہ سخت کوئی لفظ بولنا تو گنوار یا اس طرح کا لفظ بھی بول لیتے ہیں. مراد یہ کہ وہ جو عام طور پر شہروں کے اندر رہ کر مہذب نہیں ہوتے ہیں یا انہیں آداب کا اندازہ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, یا باہر سے آئے ہیں اور انہیں مسجد کا ہی اندازہ نہیں ہے, یا وہ اس سوسائٹی میں اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں, یا اس دین کے ماننے والے نہیں ہیں, اس مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں, تو انہیں تو نہیں پتہ ہوتا نا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے مذہب یا ان کی عبادت کے کیا آداب ہیں یا کیا طریقے, یعنی مسجد کا ان کے ہاں تقدس کیا ہے, احترام کیا ہے, وہ اندازہ نہیں ہے. شریعت میں تو یہی ہے نا کہ مسجد کو پاک صاف رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا, طہر بیتی للطائفین, میرے گھر کو پاک رکھنا ہے. تو شرعی آداب یہی ہیں کہ مسجد کو پاک صاف رکھا جائے, بلکہ کہا کہ تو طیب خوشبو لگائی جائے, پاک صاف رکھا جائے. تو اصل آداب تو یہی ہیں. لیکن جو شخص آداب سے واقف نہیں ہے تو وہ تو ظاہر اپنے حساب سے جیسے اس کو سمجھ آ رہی ویسے کرے گا. صحیح. جیسے عمر رضی اللہ عنہ نے 2 لوگوں سے کہا تھا, ترفعان اصواتکما فی مسجد رسول اللہ کے رسول کی مسجد میں تم آوازیں بلند کر رہے ہو, اگر تم مدینہ کے رہنے والے ہوتے تو میں تمہیں سزا دیتا. اس کا مطلب ہے کہ مدینے والوں کو پتہ ہے کہ مسجد کے آداب کیا ہے, لیکن جو باہر سے آ رہے ہیں, بدو ہیں, اس قسم کے لوگ ہیں, گنوار قسم کے, تو انہیں آداب کا نہیں اندازہ. بہت خوبصورت. تو اسی طریقے سے وہ شخص آ گیا اور اس نے جو ہے وہ وہاں پیشاب کر دیا مسجد کے اندر. اب یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ کے علم کے مطابق غلط ہو رہی ہے تو مسلمان جو ہے وہ اپنے علم کے مطابق ریاکشن دیتا ہے. بلکہ عام مسلمان کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اگر آپ دیکھ لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے اقدام کے اوپر وہ کیسے ریئیکٹ کرتے تھے, اور ان کے علم کے مطابق ٹھیک تھا وہ, کہ میرے علم کے مطابق ایک چیز غلط ہو رہی ہے تو مجھے رد عمل دینا چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس لیے بار بار وہ ٹوک رہے ہیں. تو یہاں کیفیت مسلمانوں کی بھی یہی تھی, یہ وہ سارے مہذب ہیں اور اللہ کے گھر کی محبت کی وجہ سے کہ اللہ کے گھر کو پاک رکھنا ضروری ہے, اور اس نے پراگندہ کر دیا اور اس کو مارنے کے لیے اٹھے وہ, تو نبی علیہ السلام نے ان سب کو روک دیا, فرمایا دعو ہو. اور ایک حدیث میں الفاظ ہے لا تظلموا ہو, یعنی اس کو جو بھی کر رہا ہے اس کو کرنے دو. اور اس میں ظاہر ہے حکمتیں بھی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ سمجھداری ہے, دانائی ہے کہ ایک آدمی اگر پیشاب وغیرہ کر رہا ہے اسی حالت میں اس کو اگر آپ اٹھا کے بھگا دیتے ہیں تو آپ کا جو مقصد ہے مسجد کو پاک رکھنے کا, اس میں کچھ آپ ناکام ہوئے کسی حد تک. بالکل ایسے ہی, یعنی وہاں اسی مقام پر ہے تو اسے صاف کرنا آسان ہے, ایسے ہی دیگر جو حصوں پر اگر وہ معاملہ جائے گا تو مشکل ہے. پھر یہ ہے کہ اچانک جب اس کو آپ روکیں گے تو کوئی باڈی کا نقصان ہو سکتا ہے, کوئی اور چیز ہو سکتی ہے, پھر ظاہر ہے وہ متنفر بھی ہو سکتا ہے. اور جو خلق عظیم والے تھے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, وہ اپنی فراست سے دیکھ رہے تھے کہ بہتری کس میں ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو رہنے دو, لا تظلموہ, اور اس کو منع نہ کرو. اور اس کے بعد پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی کا ڈول جو ہے اس کے اوپر بہا دیا جائے, اور اسے پیار سے پھر آپ نے سمجھایا کہ یہ اللہ کے گھر ہیں, عبادت کے لیے ہیں, اللہ کے ذکر کے لیے ہیں, اور اس طرح کا کوئی بھی کام یہاں پر روا نہیں ہے. تو یہ اس پر بلکہ میں کتاب دیکھ رہا تھا, ایگزیکٹ کتاب کا نام تو میرے ذہن میں نہیں, عربی میں ہے, مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ اس واقعے سے کتنے پہلو نکلتے ہیں, حکمت کے کتنے پہلو نکلتے ہیں, اور کیا کہ رہنمائی کے
گوشے ہیں جو یہاں پر پوشیدہ ہے نبی علیہ السلام کے اس ایک اقدام کے اندر. صحیح. یعنی وہ مسجد کا احترام، اس کی صفائی ستھرائی، اس کا خیال کیسے اس کو پاک کرنا ہے، وہ لوگوں کو تربیت کیسے دینی ہے. کوئی اشتعال والا معاملہ ہے تو اس میں پھر کیا کرنا ہے، صحیح. اشتعال میں نہیں آنا. نبی علیہ السلام نے یہ تربیت بھی کر دی. بالکل اور ایسے موقعوں پر سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے. یہ ہمارے ہاں ہوتا ہے نا، بعض دفعہ کوئی آنن فن ایمرجنسی والا معاملہ ہو جائے تو وہ ایسے بھڑکتے ہیں کہ کام ہی خراب کر لیتے ہیں. یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ایک بندہ خدا نخواستہ وہ بجلی کی تار کے ساتھ لگ جائے نا، تو زیادہ تو شور مچانے والے ہوتے ہیں، کوئی زیادہ سیاح ہوتا ہے تو اس کو پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہے. تو ظاہر ہے اس طرح کے اشتعال اور ایمرجنسی کے معاملات میں انسان کو سمجھداری سے اور تانی فی الامور، جس کو حدیث میں کہا گیا نا، سوچ سمجھ کر ایکٹ کرنا چاہیے کہ اس کا کیا صحیح سولوشن ہو سکتا ہے. جلد بازی میں کہیں کام ہی خراب نہ کر لیں. یعنی اگر کوئی آدمی غلط کام کر رہا ہے، چاہے مسجد میں کر رہا ہے، آج کل مسجد میں روکنے والے بڑے زیادہ ہوتے ہیں. تھوڑا سا کام غلط کیا نہیں تو 8-10 آدمی آ گئے آپ کو ڈانٹنے کے. ہاں، مطلب روکنے کا طریقہ بھی حکمت کے ساتھ ہونا چاہیے، دانائی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور اس جگہ سے لوگوں کو متنفر نہیں کرنا چاہیے. یعنی مسجد کے اندر سے نفرت پیدا کرنے کی یا تحقیر کی جو سوچ ہے، یا لوگوں کے خلاف اس قسم کی چیزیں بھڑکانے والی، وہ مسجد میں نہیں ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب اگر غلط نہیں ہو تو شاید یہی بندہ تھا جو بعد میں کہنے لگا تھا کہ اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم احدا معنا. اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بہرحال اس قسم کے بعض لوگ تھے جو یہ سوچ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت نازل فرمائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی. ٹھیک. اور اس واقعے میں یہ بھی کہ کسی اور پر رحم نہ کرنا. ایک واقعے میں یہ بھی ہے نا. تو آپ نے فرمایا حجر تا واسع، اللہ کی وسیع رحمت کو تو نے محدود کر دیا ہے. اللہ سب پہ رحم فرمائے تو اس کی رحمت میں ظاہر کون سی کمی آ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. ناظرین ہمارا جی فرمائیے. آپ سے مجھے اپنی مسجد کا ایک سچا واقعہ یاد آ گیا ہے. ابھی چند دن پہلے جی عشاء کی نماز کے بعد رش ہوتا ہے ہماری مسجد میں، بچے کثیر تعداد میں ہوتے ہیں. بچے عموماً کیا کرتے ہیں، فرض نماز پڑھی اور پیچھے والی دیوار کے ساتھ جا کر بیٹھ کے تو گپے مارنے شروع کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہے تھے. تو ایک بزرگ جو پہلی صف پہ تھے ان کو غصہ آ گیا، اتنی زور سے وہ چیخے کہ اتنا وہ ان بچوں کی آوازوں سے نمازی ڈسٹرب نہیں ہوتے ہوں گے جتنے ایسے بزرگوں کے چیخنے کی وجہ سے ہو گئے. بالکل اتنی زور سے داڑے، چپ کر جو تو مسجد میں شور کر. تو سارے ایک دفعہ ایسے ڈر گئے. بچوں کی آوازوں کو تو سن کے لوگ انجوائے کریں، مطلب ایک انڈرسٹوڈ سی چیز ہوتی ہے کہ بچے کر رہے ہیں روٹین کے مطابق. جب بڑا آدمی بولے گا تو ہلکے پھلکے انداز میں نہیں تو وہ جب بزرگوں نے دھاڑ ماری نا تو وہ سارے ایک دم دبک گئے کہ یہ کیا ہوا ہے. تو جیسے جیسے کوئی بندہ سلام پھیر رہا ہے وہ بزرگوں کو گور رہا ہے کہ اس کو کیا ہوا کیا ہے. تو میں نے بعد میں ایک دو بندوں کو کہا کہ یار بزرگوں کو کہو کہ جتنی بات میں وہ باتیں کر رہے تھے نا کسی کی نماز خراب نہیں ہو رہی تھی، البتہ آپ نے سب کی نماز ضرور خراب کر دی. بالکل ایسے. تو وہ جو شیخ صاحب فرما رہے تھے نا کہ سوچ سمجھ کے ریئیکٹ کریں. جی اگر آپ نے بچوں کو منع ہی کرنا تھا تو آپ پیچھے جاتے، بچوں کے پاس جاتے، ان کو کہتے بیٹا نماز پیار محبت سے ان کو آرام سے کہتے، بچے چپ کر جاتے یا نماز پڑھنا شروع کر دیتے. بچوں کو اٹھا کے کہتے بیٹا اٹھ کے تم بھی سنتے پڑھ. بچوں نے پڑھ لینی تھی. اور جو آپ نے دھاڑ ماری تو سب کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اور ہر بندہ گوریاں ڈال رہا ہے. صحیح. تو اس لیے سوچ سمجھ کے ریئیکشن دینا بہت ٹھیک. ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. ناظرین ہمارا جو پروگرام ہے وہ جاری ہے. ابھی میں شکریہ ادا کروں گا اپنے معزز مہمان حافظ عثمان ڈوگر صاحب کا. بہت شکریہ آپ تشریف لائے، آپ نے نعت سنائی ہمیں. جزاک اللہ خیر. ناظرین چھوٹا سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. وقفے کے دوران ہمیں ایک پیاری سی شخصیت نے جوائن کیا ہے. ہمارے دیگر مہمان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے محترم جواد احمد صاحب نے. آپ معروف اسکالر ہیں، سماجی اور فکری محقق ہیں، مدنی معاشرت کے ماہر ہیں. آپ مسجد کے سماجی اور تنظیمی نظم، مسلح اور محلے کے باہمی ربط اور اسلامی معاشرت کے ارتقاء پر عمیق مطالعہ بھی رکھتے ہیں. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. خوش آمدید جی. آپ کو اس پروگرام میں ہم بہت ویلکم کرتے ہیں. آپ ہی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کرائی. وہ واقعہ ہے کہ کیسے تعمیر کروائی، لیکن وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ خود شامل رہے تعمیر کے کام میں. اچھا، اس میں ہمارے لیے کیا میسیج ہے، کیا پیغام ہے؟ تھوڑی منظر کشی بھی کیجیے گا کہ کیسا ہوا تھا اور بتائیے کہ ہم اس سے کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی ہمیں اس بہترین پروگرام کے اندر شامل کرنے کے لیے. اور میری یہ خوش نصیبی ہے کہ ماشاءاللہ بڑے علماء کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے. یہ ہماری بھی خوش نصیبی ہے جی. الحمدللہ. تو آپ ایک بنیادی نقطہ دیکھیں کہ ہمارا جو کیلنڈر ہے، کیلنڈر اسلامی کیلنڈر، ہجری کیلنڈر ہے، سبحان اللہ، اور اس کی بنیاد ہی ہجرت پہ ہے
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں تو بعد کے صحابہ نے اسی چیز کو بنیاد بنایا کہ ہماری صحیح بنیادی ایک نظام کی شروعات جو ہوئی ہے وہ اس وقت ہوئی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغلوب سے غالب بننے کی طرف سفر کرتے ہوئے مدینہ تشریف لائے ہیں، اور آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے اپنا ہیڈ آفس قائم کیا ہے، سبحان اللہ، اپنے گھر سے پہلے ایک مسلمانوں کا جو ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے کسی علاقے کے اندر اس کو قائم کیا جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر اس میں ہمارے ایک شیخ تھے، انہوں نے بڑا پیارا نقطہ اس میں رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی محنت ہے جو مکہ کے اندر ہوئی ہے، اور مکی صحابہ کے لیے بالکل نیا علاقہ ہے، اس سارے کے سارے صحابہ کو ایک جگہ پہ جمع کرنے کے لیے سب سے پہلا یہ کام ضروری ہے، باقی بات سارے کام بعد میں کریں گے کہ کہیں وہ ڈسٹریکٹ نہ ہو جائیں، اس علاقے کے اندر نیا ماحول ہے، نئی آب و فضا، سب کچھ نیا ہے، تو ان سب ساری کی ساری محنت کو ایک جگہ پہ ہمیں جمع کرنا ہے، اور وہ جمع کرنے کا سب سے بہترین جگہ وہ یقیناً مسجد ہے، کیونکہ اس طرح کی سہولت وہ مکہ کے اندر موجود نہیں تھی۔ تو اب الحمدللہ ہم غالب ہونے کی طرف آئے ہیں، تو سب سے پہلے غالب ہوتے ہی انہوں نے مسجد کو قائم کیا ہے، اور پھر مسجد کو قائم کرتے ہوئے انہوں نے ایک پیغام بھی دے دیا کہ یہ مسجد سب کی ہے، یعنی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے 4 جو سب سے بہترین دوست ہیں انہوں نے اس مسجد کو چلانا ہے، بلکہ پورے کے پورے علاقے میں جتنے مسلمان ہیں ہر ایک نے اپنا اپنا کردار اس مسجد کے اندر ادا کرنا ہے۔ وہ تو کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی اینٹیں اٹھا رہا ہے، کوئی درخت کے جو ہے نا وہ کھجوروں کو تنے کاٹ کے لا رہا ہے تاکہ ہم اس کی چھت بنا سکیں، تو یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ تو اس وقت ہمارے معاشرے میں نا لاشعوری طور پہ، شعوری طور پہ نہیں، ہم نے پبلک کو کہا ہے تم صرف چندہ دو اور گھر چلے جاؤ، مسجد جانے ہم جانے۔ اس کا نقصان کیا ہوا کہ اب وہ پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس مسجد کے اندر کسی ایکٹیویٹی کے اندر، ان کو لگتا ہے وہاں پہ 2-4 لوگ ہیں انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ تو اگر ہم ان کو کہیں کہ آپ اپنے مالی تعاون بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا جسمانی حوالے سے بھی، اخلاقی حوالے سے بھی، ہر حوالے سے ہمارے ساتھ شامل ہوں، جیسے صحابہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے انہوں نے اس مسجد کو کھڑا کیا تھا۔ تو اب چونکہ 4 لوگ ہیں، اب جب وہ مسجد کو چلائیں گے تو آپ دیکھیں وہ کیا ہوگا، لیکن 400 لوگ ہاتھ بن جائیں، دماغ بن جائیں، جس کو برین سٹارمنگ کہتے ہیں، یعنی 4 لوگ سوچ رہے ہیں اور 400 لوگ سوچ رہے ہیں، سبحان اللہ، تو یقیناً اس کی خیر کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک پیغام ہے۔ جب زیادہ لوگ مسجد کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایکٹیولی تو ہمارے ہاں پرابلم پیدا ہو جاتی ہے ایک کہ نظم کا مسئلہ آ جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، اور کیسے صحابہ کرام کو جیسے تعلیمات دیتے تھے ویسے ہی کرتے تھے، ہر ایک کو اس کے ہنر کے مطابق، اس کی سوچ کے مطابق جگہ دی تھی۔ فرمائیے گا اس کے اندر آپ کی بات کے اندر ایک بہت بڑا پیغام یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا شاید ہی کوئی حکم ہو جس میں کوئی علامتی پیغام نہیں ہوتا، یعنی ہر ایک حکم کے اندر کوئی علامتی پیغام ضرور ہوتا ہے۔ تو جو امام مسجد ہے، سبحان اللہ، اور تو اس کے پیچھے رہنا ہے آپ نے، یعنی اس کے پیچھے جہاں صرف کھڑے ہونا ہے، لیکن اگر وہ گھنٹے کی نماز پڑھاتا ہے تو پھر گھنٹے ہی کھڑا رہنا ہے آپ نے، آدھا گھنٹہ پڑھاتا ہے آدھا گھنٹہ کھڑے رہنا ہے، اس سے پہلے جانے کی کوشش کرتے ہیں آپ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھے سے تشبیہ دی ہے، سبحان اللہ، یعنی اگر آپ امام سے پہلے رکوع میں سجدے میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تو گدھے سے تشبیہ دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہیں تمہارے چہرے کو گدھے جیسا نہ بنا دے۔ یعنی کیا معنی اس بات کا کہ بھائی امام تمہارے لیے ہے ہی اس لیے کہ نظم قائم کرنے کے لیے ایک مسجد کے اندر وہ شروعات کرتا ہے تو کہتا ہے صحیح کھڑے ہو، پیر سے پیر ملایا ہے، کندھے سے کندھا ملایا ہے۔ کوئی بندہ اگر غلط کام کر رہا ہے نماز پڑھنے سے پہلے تو اس کی اصلاح کرتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ گھومتا ہے سارے نمازیوں کی جانب، اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو میرے سے آ کے ڈسکس کرو۔ یعنی امام جو ہے ایک ستون کی طرح وہاں پہ موجود ہے، یعنی امام صرف نماز پڑھاتا نہیں ہے، صرف نماز کی صفیں درست نہیں کرتا بلکہ معاشرے کی ساری صفیں بھی درست کرتا ہے۔ ڈاکٹر شہباز صاحب میں آپ کی طرف بھی آؤں گا، امام جو ہے فرما رہے تھے سارے نمازیوں کا خیال بھی رکھتا ہے۔ ایک ایسی خاتون ہے جو صفائی کرتی ہے مسجد نبوی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بھی خیال ہے، کیا واقعہ ہے فرمائیے؟ یہ امام جب لیڈ کرتا ہے نا جی تو باقی سارے لوگ اس کے پیچھے ہوتے ہیں، جب پیچھے چل رہے ہوں اور وہ خود پارٹیسپیٹ کر رہا ہو، یعنی جو وہ جیسے بھی جواز سفر فرما رہے تھے کہ نبی علیہ السلام خود ان کے ساتھ شامل ہے سارے کاموں میں، اور اسی لیے صحابہ اکرام، بعض صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے تعمیر کے والے سے کہ ان کا دل چاہتا تھا کہ تھک گئے ہیں تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، لیکن پھر ذہن میں آتا لَإِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلْ فَذَاكَ مِنَّ الْعَمَلُ الْمُضَلَّلُ، اللہ ہم بیٹھ جائیں، اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں تو بڑا غلط کام ہو جائے گا ہماری طرف سے۔ یعنی ان کو بھی موٹیویشن آ رہی ہے، ان کو بھی وہ ہمت اپنی وہ کٹھی کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کام کر رہے ہیں تو ہمیں تو نہیں بیٹھنا چاہیے نا۔ تو جب لیڈر لیڈ کر رہا ہے اور ساتھ خود شامل ہے اسی طریقے سے خون پسینے کے ساتھ،
تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ شامل ہوں گے اور اس کا ساتھ دیں گے اور اس کو سپورٹ کریں گے، دست و بازو بنیں گے. اور جو لیڈر ہے نا اس کے نزدیک ہر ورکر کی اہمیت ہے. یہ جو خاتون کی ہم بات کر رہے ہیں، بعض روایت میں مرد کا ذکر ہے، بعض میں کہ خاتون تھی وہ مسجد نبوی کی صفائی کرتی تھی. جیسے عام طور پر یہ سمجھ آتا ہے کہ جھاڑو دینے والا آدمی یا چھوٹا موٹا کام کرنے والا، یعنی وہ ایکٹیو پارٹ باقی زندگی لائف میں تو نہیں کر رہا، نہ کوئی اس کے پاس انتظامی عہدہ ہے، نہ کوئی اور کسی وہ ایسے پر اثر انداز میں موجود ہے، لیکن یہ کہ چھوٹا موٹا کام وہ کر دیتا ہے، لیکن وہ کام بھی اپنی اہمیت رکھتا ہے. اب ہم جب مزدوروں کا دن مناتے ہیں تو مزدوروں کو کے بغیر تو منا ہی نہیں سکتے ہیں، وہ سارا کچھ تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر ورکر کی، ہر کارکن کی اپنی اہمیت ہے. اور یہ چیز نبی علیہ السلام ذہن میں رکھتے تھے، فوکس کرتے تھے. لوگوں کا خیال یہ تھا کہ نبی علیہ السلام چونکہ آرام فرما رہے ہیں، رات کو اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس خاتون کی جو جھاڑو دیتی تھی مسجد نبوی کے اندر. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو بے آرام کیا کرنا ہے. سر ان کے خیال میں بھی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، یعنی وہ نبی علیہ السلام کے آرام کی خاطر آپ کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں. کوئی اتنی امپورٹنٹ پرسنالٹی تو تھی نہیں. وہ حدیث میں بلکہ لفظ ہے صحیح بخاری میں، حقر و امرہا، صحیح معمولی سی خاتون ہے، صفائی کرنے والی، تو کوئی بات نہیں، ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ لیں گے، فرض کفایہ تو ہم اس کو دفنا دیتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا اس عورت کے بارے میں، جب اس کو نہ پایا تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی. تو فرمایا کہ افلا آذنتمونی، تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ دلونی علی قبرہا، مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے. تو نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے صحابہ کرام کے ساتھ، اور آپ نے وہاں جا کے اس کے لیے دعا کی جو شکل جنازے کی ہے وہ اگر آپ کہہ لیں تو اس میں بھی درست ہے، چونکہ صحابہ نے صفیں باندھ لی وہاں پر. تو نبی علیہ السلام نے دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھائی قبر پہ اوپر جا کر، اور صحابہ کرام جنہوں نے نماز جنازہ پہلے پڑھی تھی وہ بھی اس میں شامل ہو گئے. نے اتنا زیادہ اہتمام کیا نبی علیہ السلام نے کہ اس کے بارے میں لوگوں کو یہ میسج دے دیا کہ وہ عام خاتون نہیں ہے، وہ مسجد کی صفائی کرنے والی ہے. تو اللہ کا نظام یہی ہے کہ اگر بعض لوگوں کو لگتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں کہ ان کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں ان کا مقام کیا ہے. تو اصل میں اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت بلند تھا. اس طرح جیسے ہوتا ہے جلیبیب کے بارے میں آپ نے کہا تھا نا، جی آپ نے کہا شادی کروانے کا جی مجھے رشتہ کون دیتا ہے؟ تو میں تو قاصد آدمی ہوں، اس کی کیا ڈیمانڈ ہے، میرا کوئی اٹریکشن نہیں ہے چہرے کے اندر، سادہ جسم ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا غیر انک لست عند اللہ بقاصد. صحیح، ٹھیک ہے لوگوں کے ہاں معاملہ ایک ہوگا، لیکن اللہ کے ہاں تم کم قیمت نہیں ہو. تو اصل چیز یہ ہے کہ جن کی اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے نزدیک قدر و قیمت ہے، عام مسلمانوں کے نزدیک بھی ان کی قدر و قیمت ہونی چاہیے. اور انتظامیہ کی بات ہو رہی تھی، مسجد کی انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ کس بندے کی کیا ڈیوٹی لگائی ہے ہم نے مسجد میں، اس وجہ سے اس کے ساتھ آپ نے ٹریٹ نہیں کرنا. وہ اپنا کام کرے گا ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ نے حقیر نہیں سمجھنا، اس کو کمتر نہیں سمجھنا. جو بھی مسجد کی خدمت کرنے والا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے. بالکل ٹھیک ہے، بجا فرما رہے ہیں. جزاک اللہ خیر. بٹی صاحب وہ خاتون تھی، ڈاکٹر صاحب کی ہاں جی آپ فرمائیے. میں یہ کہنے لگا تھا کہ خاتون تھی یا مرد تھا جیسے بھی وہ روایات میں آتا ہے، لیکن خاتون کے لفظ سے لے کے میں آگے آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل تو ہم خواتین کو مسجد میں انٹرٹین کرنے گوارا ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں نہیں یہ تو فتنہ ہے. تو مسجد نبوی میں تو خواتین آتی تھیں، ان کا کیا کردار ہے مسجد میں؟ آپ فرمائیے گا کہ اس میں صحیح راستہ کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت کے مطابق یہ ایک خاتون ہی تھی. ٹھیک ہے. اور یہ خاتون مسجد ہی کے اندر اس کی رہائش بھی تھی. اس کا خیمہ اللہ کے نبی نے اجازت دی کہ آپ مسجد کے اندر ہی لگا لیں. تو یہ فارغ وقت میں اماں جی عائشہ کے پاس آ کر بیٹھتی تھیں، اور جیسے ہی آتی ہیں تو آ کر ایک شعر پڑھتی تھی، وَيَوْمُ الْوِشَاهِ مِن تَعَاجِبِ رَبِّنَا إِلَّا أَنَّهُ مِن بَلْدَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانِ. صحیح. تو ایک دن اماں جی نے پوچھا کہ تو جب بھی آتی ہے یہ شعر کیوں پڑھتی ہے، یہی شعر گنگناتی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو وہ کہتی ہے جی وہ ہار والا دن بھی میرے رب کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ ہی تھا، لیکن اس نے مجھے کافروں کے دیش سے نکالا دے دیا، مجھے نجات دے دی. یعنی ہوا نقصان تھا لیکن ہو فائدہ گیا. اس نے کہا پھر واقعہ سناؤ ہوا کیا تھا؟ کہنے لگے جی وہ میں جس قبیلے میں جس خاندان کی خادمہ تھی، ان کی بچی نہانے کے لیے گئی تو اس نے اپنی دیوار کے اوپر نا اپنا لاکٹ یا ہار رکھا، چیل اوپر سے آئی، اس نے چمکتی ہوئی چیز دیکھی تو وہ اٹھا کے لے گئی. اب بچی نہا کے فارغ ہوئی تو اس نے شور مچا دیا، میرا ہار چوری ہو گیا. اب چور کون ہے؟ جو گھر میں سب سے غریب ہو، نظر اس پر ہی جاتی ہے. سب نے کہا جی خادمہ چور ہے. اب انہوں نے پٹائی کرنی شروع کر دی، جی 2 ہار دو. میرے پاس نہیں تھا لیکن میری سنتا کون ہے؟ حتیٰ کہ وہ کہتی میری انہوں نے کپڑے اتار کر میرے خفیہ جگہوں پر بھی تلاشی لی، اس قدر ذلیل کیا.
اس دوران کہ وہ سارا قبیلہ مجھے مار رہا تھا، گالیاں دے رہا تھا، برا بھلا کہہ رہا تھا، چیل اوپر سے آئی اور اس نے آ کر وہ ہار عین مجمع کے اوپر گرایا. اچھا. اب ہار مل گیا تو سارے پچھتاوا ندامت کہ یہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے ایسے بیچاری کو مارا. تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے آزاد کر دیا اسی دکھ میں کہ ہم نے اس کو بلا جب مارا. تو وہ کہتی وہ میں ادھر سے آزاد ہوئی تو میں ادھر آ گئی، مسلمان ہو گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہائش کے لیے مسجد میں ہی اس کو جگہ دے دی. اچھا. تو یہ مسجد کا کردار جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مسجد بوقت ضرورت رہائش کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ 400 تک اصحاب صفہ تو مسجد میں ہی رہتے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو مسجد کی ہم نے جو محدود کیا ہے نا وہ بڑا ظلم کر دیا ہم نے، اور اسی لیے اب ہمیں حکومتی سطح پر بھی کیا جاتا ہے کہ بس نماز پڑھو اور چلے جاؤ. جی. حکومتی سطح پر بھی ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ مسجد میں کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو اور بند کر دو. نہیں، چونکہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اس لیے بند کیا جاتا ہے، پازیٹیو ایکٹیویٹیز نہیں ہوتی. تو مساجد کے اندر عورتوں کو منع کرنا یہ ظلم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بالکل اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا چاہتی ہے، درس سننے کے لیے جانا چاہتی ہے. وہ آپ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچیوں کے لیے کورس رکھ دیتے ہیں. ہماری مسجد میں تو چلتے ہی رہتے ہیں، تفسیر کا کورس ہے، حدیث کا کورس ہے، ترجمے کا کورس ہے، سیرت النبی کے بچیوں کے لیے کورس ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز بچیوں کے لیے رکھیں اور تو خواتین کے لیے رکھیں تو ان کو جانے چاہیے، جانے دینا چاہیے، نہیں روکنا چاہیے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ تھی جو عشاء کی نماز بھی مسجد میں پڑھتی تھی اور فجر کی بھی پڑھتی تھی. اندھیرے کا دور ہے، کوئی لائٹیں تو ہے نہیں. جی. تو خواتین نے ان کو منع کیا کہ تجھے پتہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غیرت مند غصے والے ہیں، تو اس اندھیرے میں مسجد میں نہ جایا کر. تو وہ کہ بلی مانس کہتی ہے اگر اتنے غصہ آتا تو مجھے روک دیں. خامد روکے گا تو میں روک جاؤں گی. انہوں نے کہا تجھے بھی پتہ ہے کہ وہ سیدنا عمر روکتے کیوں نہیں ہیں. وہ یہی فرمان تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. ٹھیک. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان نہ ہوتا تو پھر تم ایک قدم بھی گھر سے باہر نکال کے دکھاتی. تو مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. جس طرح مردوں کے لیے پورا حق ہے مسجد میں جا کے اللہ کی بات کرنے کا، خواتین کا بھی پورا حق ہے. جمعے کے لیے جائیں، درس سننے کے لیے جائیں، کوئی بھی وہاں کورس ہو رہا ہے وہاں پر جائیں. اور مساجد والوں کو اہتمام کرنا چاہیے. ہماری مسجد کا اوپر والا پورشن مکمل خواتین کے لیے مختص ہے. صحیح. سارا ہفتہ اس کے اندر بچیوں کی کلاسز ہوتی ہیں، قرآن مجید پڑھنے کی، ترجمے کی، تفسیر کی، اور جمعے والا دن خواتین وہاں پر جمعہ پڑھتی ہیں. اس طرح اگر ان کی مختص جگہ ہو، محفوظ جگہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، نہ پردے کا نہ سیکورٹی کا، تو خواتین کو بالکل مسجد میں جانا چاہیے. صحیح. ہماری عادی آبادی ہے. مسجد نبوی میں تو بڑی صاحب میں کہنا چاہتا ہوں کہ باقاعدہ پردے کا انتظام بھی نہیں تھا. پیچھے والی صفحے خواتین کی، آگے والی صفحے اس وقت تو بالکل بھی یہ مسئلہ بھی تھا. تو اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی ہے. صحیح. تو اب تو پھر ہمارے لیے جگہ مختص ہے، پورشن الگ ہے، سیکورٹی کا مسئلہ بھی نہیں ہے. تو پھر عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. میں جماعت صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جی. منع کرنے کی اجازت منع کرنے کی اجازت نہیں ہے. بالکل ہم نے جانے کی اجازت جو ہے نا وہ نہیں دی. اچھا جواد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. محلہ جو ہے وہ مسجد کے ساتھ، یا یوں کہہ لیجئے کہ مصلی جو ہے وہ محلے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یا مصلی جو ہے اس کے ساتھ ہی محلہ بنتا ہے، مصلی کے بغیر محلہ نہیں بنتا. یہ مسجد نبوی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ہاں جی، ہمارا یہ خواب ہے مصلی کے ساتھ محلہ، کہ پاکستان کی 1% مساجد ہی اپنے معاشرے کے مسائل کو گود لے لیں. اور اس کے لیے الحمدللہ ہم نے 40+ پروجیکٹس جو ہے نا وہ ڈیزائن کیے ہیں. اور امام کا ایک 4 سال کا ہے نا ایک کانٹریکٹ ہوتا ہے ہمارے ساتھ، جس کو ہم ایک پروسیس سے گزارتے ہیں اور ان کو باقاعدہ وظیفہ دیتے ہیں تاکہ وہ ہمارے اس خواب کو حقیقت بنانے میں ہمارا ساتھ دیں. تو جب وہ حقیقت کے قریب پہنچتے ہیں تو وہ ظاہری بات ہے محلہ بھی انہی کا ہے، مسجد بھی انہی کی ہے، سب کچھ انہی کا ہے، تو ہم انہی کے حوالے کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو ظاہری سی بات ہے یہاں پہ مصلی پہلے آتا ہے اور محلہ بعد میں آتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلی پہلے قائم کیا ہے اور محلہ اس کے ساتھ جوڑا ہے. ایک نا آیت ہے قرآن کی سورہ شورا میں، آیت نمبر 38 ہے، لیکن اس میں اللہ رب العزت نے ایک مشروط قسم کی آیت ہے. اللہ نے کہا کہ اگر تم میرا حکم مانتے ہو تو 3 کام ہیں. نمبر 1 وہ اقام الصلاۃ. اس کا معنی کیا ہے کہ اس علاقے کے اندر نماز قائم کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ جگہ موجود ہونی چاہیے، مصلی ہونا چاہیے. لیکن ساتھ میں کیا کہ وہ امرہم شورا بینہم، یعنی مصلی قائم کرو، پھر کیا کرو؟ مشاورت کرو. اب دا کویسچن از کس چیز کے لیے؟
ظاہر سی بات ہے اپنے مسائل کے حل کے لیے اس مسجد میں جب آئے ہو تو نماز تو گھر پڑھنے کے لیے بھی رسول اللہ نے تلقین کیا نا، اس کو قبرستان نہ بناؤ، گھروں میں بھی نمازیں ادا کرو. تو مسجد میں تمہیں کیوں لایا ہے؟ اجتماعیت کے لیے لایا، یعنی فرد اجتماع کے اندر جب شامل ہو تو وہ مسجد میں آ جاتا ہے. تو اب آپس میں مشورہ کرو، کیا ادھر سلام پھیرا ادھر سلام پھیرا، ہاں بھی تیرا کوئی مسئلہ، تیری کوئی پریشانی. اچھا پھر اگلی تیسری بات کیا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پھر خرچہ کرو جو پیسہ دیا ہم نے تمہیں. سبحان اللہ، یعنی کتنی کمال آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے اگر مجھے مانتے ہو تو پھر میں یہ بات کہتا ہوں، نہیں مانتے ہو میری بات کو، نہیں قبول کرتے ہو ایک محلے کو بنانے کے لیے، تو پھر میری بات کرنے کا فائدہ ہے. مانتے ہو تو یہ 3 کام ہے، نماز قائم کرو، مشورہ کرو. اب ہماری مساجد میں اگر مشورہ ہوتا ہے نا، تو ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ احباب کہتے ہیں ہاں ہنس پڑے، وہ یہ بھی مشورہ ضروری ہے، اے سی لگانا کہ نہیں لگانا، پنکھا خراب ہو گیا ہے، موٹر خراب ہو گئی ہے، یہ مشورہ ہو رہا ہے. لیکن یقین جانے ایک جگہ کے اوپر ہم موجود تھے تو جو ہمسائے ہیں نا 2-3، اب وہ دوسرے مسلک کے تھے، تو ہم نے کہا آپ کو ان کا نام پتہ ہے؟ تو 20 سال ہو گئے ان کو وہاں پہ، ان کو نام نہیں آتا اس کا. اچھا اب کیا اس کے مشورے ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ یار ایسا کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اس بندے کو ہم سے نفرت نہ ہو، محبت ہو جائے؟ ایسا کیا ہے؟ یہ مشاورت ہے. پھر اس مشاورت کے لیے کوئی خرچہ کرنا پڑے، چاہے ذات سے کرنا پڑے چاہے عمل سے کرنا پڑے، پھر وہ خرچہ بھی کرو. یہی مسلح کے ساتھ محلہ ہے، یعنی یہ آئے تھی اصل میں مسلح کے ساتھ محلے کی ہماری بنیاد. اور دوسری ایک بات یعنی باہمی ضرورتوں کا خیال رکھنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جانا، یہی بنیادی مقصد. اچھا اس میں بھی کتنا بڑا راز، 82 مرتبہ تقریباً 82 ٹائمز اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کے جوڑے کو بیان کیا. تو مجھے پہلے ہمیشہ اس کی وہ تجسس ہوتا تھا کہ اسی جوڑے یعنی صوم کے ساتھ کیوں نہیں ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں صوم و صلاۃ کہتے ہیں، لیکن اللہ بار بار قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کرتا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا حق ہے، زکوٰۃ بندے کا حق ہے. تو مسجد میں آ کے جیسے نماز قائم کرتے ہو، مسجد میں آ کے ایسے زکوٰۃ کے نظام کو بھی قائم کریں تاکہ اس مسجد کے ذریعے اس زکوٰۃ کو جو ہے نا وہ تقسیم کیا جائے اپنے معاشرے کے اندر. تو یہ بھی مسلح کے ساتھ اس محلے کی سوچ کو جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط کرتی ہے. تیسری بات، اس وقت دنیا میں امریکہ کے اندر ہو، یو کے اندر ہو، اور ہمارے ملک کے اندر بھی جس نظام کی بربادی ہو گئی ہے، یعنی یہ کرنٹ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، اسلامی کی نہیں، وہ بلدیاتی ہے، یعنی وہ گراس روٹ ہے، وہ محلے کی سطح پہ پاور کے ساتھ کنیکٹ انسان ختم ہو گیا، یعنی ہمارا پاور سے کوئی کنیکشن نہیں ہے. مساجد جو ہوتی ہیں یہ گراس روٹ ایکٹیویزم کا سب سے بہترین کام کرتی ہیں. بے شک ایسے ہی، کیونکہ اچھا دیکھیں دنیا میں واحد مسجد ہے اس وقت جو واقعتاً فی سبیل اللہ خالص اللہ کی رضا کے لیے معاشرے کو تبدیل کر سکتی ہے. باقی ہر بندہ کہتا ہے یار ہمیں پیسے کتنے دیتے ہو جو ہم سے کام لیتے ہو. جی ایسے یعنی آج تک مسجد بند نہیں ہوئی ہے، ڈاکٹرز بند ہوئے ہیں، وکیل بند ہوئے ہیں، اسکول بند ہوئے ہیں سوائے مسجد کے. یعنی ہڑتالیں مسجد میں نہیں ہوتی سیریسلی. اور ابھی بھی ہمارے ایک امام ہے ہمارے پروجیکٹ میں جڑے ہوئے، ان کو جو تنخواہ ملتی ہے وہ پتہ کیسے ملتی ہے؟ وہ پورا پنڈ کٹھی کر کے دیتا ہے اسے. ایک بندہ 1000 دے رہا ہے، پھر 2-4 دن بعد دوسرا بندہ 1000 دے رہا ہے، پھر تیسرا بندہ 2000 دے رہا ہے، یعنی پورا مہینہ. لیکن وہ بندہ ڈٹا ہوا ہے، مسجد کے اندر قائم ہے، نمازیں پڑھا رہا ہے، کام کر رہا ہے، پروجیکٹس. یعنی یہ واحد بندہ ہے امام جو آج دنیا کے اکثر و بیشتر مسائل جو محلے کی سطح کے ہوتے ہیں ان کو حل کرنے کی طاقت رکھتا ہے. اللہ یہ ہم اپنے اس پوٹینشیل کو جان لیں انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب معاشرہ مسجد کے ساتھ جڑ جاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مسجد کے ساتھ بہت وقت مسجد میں گزارتے تھے، مسائل بھی وہیں حل کر رہے ہیں، نمازیں بھی ادا کر رہے ہیں، تو لوگ بھی آپس میں محبت کرنے لگتے ہیں اور مسجد بھی لوگوں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگتے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے واقعہ آپ بیان کریں گے، وہ ایک تنا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رونے لگا، کیا واقعہ ہے؟ فرمائیے گا ہمیں کیا سبق ملتا ہے. اس میں ایک تو جو آپ نے فرمایا کہ وجہ ہے کہ خاص کر جب نماز باجماعت ہو رہی ہے، اس میں پیر کے ساتھ پیر ملا رہے ہیں، آپ کندھے سے کندھا ملا رہے ہیں، مل کے کھڑے ہیں، جڑ جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دے. الگ الگ نہیں ہونا تاکہ دل جو ہے الگ الگ نہ ہو، تو یہ جوڑنا مقصود ہے. اور پھر انسان ان چیزوں سے مانوس ہو جاتا ہے، بار بار ان چیزوں کو میل ملاقات سے یا ذکر اذکار سے. اس واقعے میں یہی ہے کہ نبی علیہ السلام کا ممبر ابھی نہیں بنا تھا، اور ممبر بننے سے پہلے کھجور کے ایک تنے کے ساتھ نبی علیہ السلام ٹیک لگایا کرتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی ٹیک لگا کے آپ خطبہ دیتے تھے. اور اس کے بعد صحیح بخاری میں ہے کہ ممبر تیار ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے وہ اس کو سائڈ پہ کروا دیا، یعنی اس کھجور کے تنے کو نبی علیہ السلام نے سائڈ پہ کروا دیا. جی ٹھیک ہے. تو آپ نے سنا کہ وہ اس میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. ظاہر ہے وہ تنے کا رونا جو اس کے اپنے حسب حال ہے، بچوں کا رونا اور طریقے سے ہے، بڑوں کا اور طریقے سے ہے، اور ہر مخلوقی یا جانوروں کا رونا جو ہے اور طریقے سے ہوتا ہے. تو وہ جو رونے کی آواز ہے وہ نبی علیہ السلام نے سنی،
اور آپ نے سن کے اس کو اٹھایا, گلے لگایا, آپ محاورے میں کہہ لیں, تو آپ نے اس کی ریزن بیان کی کہ یہ کیوں ایسا کر رہا ہے. فرمایا کہ یہ اس لیے ایسا کر رہا ہے کہ جو یہ اللہ کا ذکر پہلے سنتا تھا اب نہیں سن رہا. یعنی ایک تو ظاہر ہے وہ ایک نیچرل چیز ہے کہ نبی الاسلام کے ساتھ تھا, آپ کی باڈی مبارک اس کا ٹچ ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, خطبہ بنیادی طور پر اللہ کا ذکر ہے. دو چیزیں ہوتی ہیں, ذکر ہے اور واعظ ہے. یعنی خطبہ ذکر و واعظ کا نام ہے. یعنی اللہ کا ذکر بھی ہوتا ہے, تلاوت ہوتی ہے, آیات کی تلاوت ہوتی ہے, اذکار ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. تو وہ جو اللہ کا ذکر یہ تنا سنتا تھا اب اس سے محروم ہو گیا ہے, اور اس محرومی کی وجہ سے یہ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہا ہے. تو یہ اٹیچمنٹ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, اگر واقعتاً ان کو محسوس کرے تو جدائی کا جو غم ہے نا وہ اسے باہر پریشان کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. محترم مولانا محمد عجیب بٹی صاحب, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ایک سوال ہمیں یوٹیوب کے ذریعے موصول ہوا ہے. کہتے ہیں یہ بات درست ہے کہ مدینہ پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی, پانی کے کنویں کا انتظام نہیں کیا تاکہ مسلمان سکھ کا سانس لے, مسجد سکون کی جگہ ہے. کیا فرمائیں گے آپ اس حوالے سے؟ کنواں تو پہلے سے موجود ہی تھا, صحیح. تو مسجد نہیں تھی. تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا, ہمارے انجینئر صاحب نے کہا کہ ایک ہیڈ آفس کی ضرورت تھی جہاں سارے لوگ جمع ہو سکے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعتاً اپنے گھر بھی تعمیر بعد میں کرائے ہیں, مسجد پہلے تھا. ٹھیک ہے. تو اچھا, میں انجینئر صاحب کی بات سے ایک بات کرنا چاہ رہا جی ہوں. ضرور ضرور ضرور. انجینئر صاحب کہہ رہے تھے نا کہ ہماری مسجد وہ تمام کام کر سکتی ہے جو بلدیاتی ادارے کرتے ہیں اور آج کل بدقسمتی سے نہیں کر رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر مسجد ایکٹیو ہو تو آپ کے نکاح طلاق کے تمام مسائل مسجد میں حل ہو سکتے ہیں, اور ہم الحمدللہ کرتے ہیں. جی, نکاح بھی ہوتے ہیں, یہ تو کافی اور طلاق اور خلے والے بھی آتے ہیں, اور اگر عدالتوں میں چلے جائیں تو کئی سال کا پروسیس ہے. اور مسجد میں ایک ہی مجلس میں, دو مجلسوں میں, تین مجلسوں میں بیٹھے بیٹھے یا صلح ہو جاتی ہے, اور اگر معاملہ ختم ہونا تو ختم ہو جاتا ہے. اسی طرح وراثت کے مسائل, ابھی اس جمعے بھی میرے پاس لوگ آئے, سگے بھائی ہیں, لڑ کے کھپ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عدالت میں جائیں گے تو ہماری نسلیں ہی بھگتیں گی, ہمیں تو انصاف ملنے کی امید ہے. اور وہاں بیٹھے بیٹھے ان کو کہا بھائی اگلے جمعے آ جاؤ, دونوں بھائی ہم حل کرتے ہیں. ایک شخص کے مکان پر یا پلاٹ پر قبضہ ہو گیا, اس نے مجھے آ کر کہا استاد جی دعا تو کر دیں. تو میں نے جمعے کے اندر اس کے لیے دعا کی نہیں کروائی, میں نے کہا سب دعا کرو بھائی, اس قبضہ کرنے والا پاورفل ہے, یہ بیچارہ غریب آدمی ہے, اگر کیس لڑے گا تو یہ کبھی جیت نہیں سکتا, اس کے پاس اتنی رقم بھی نہیں ہے کہ وکیل ہی کر سکے. تو دعا کرو, غریب آدمی ہے, اس کا پلاٹ. تو جناب مسجد کے اندر وکیل حضرات آ گئے. اچھا, ہم بغیر فیس کے لڑتے ہیں جی اس کا مقدمہ, ہمیں بتائے تو صحیح کیا ہے. تو چند ہفتوں کے اندر اندر ان وکلاء حضرات نے اس قبضہ گروپ کو ناکو چنے چبوا دی. اچھا, اور انہیں ہاتھ جوڑ کے معافی بھی مانگی اور پلاٹ کا قبضہ بھی چھوڑا. یہ ایکٹیو رول, یہ ایکٹیو رول ہے مسجد کا. اور اگر تمام مساجد ایسے ہو جائیں تو بلدیاتی اداروں کو ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی. تو اللہ تعالی ہماری مسجدوں کو یہ رول ایکٹیو طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رکھتے ہیں کہ نکاح مسجد میں پڑھنا ہے, باقی کوئی کام ادھر نہیں. وہ نکاح بھی ڈاکٹر صاحب معذرت کے ساتھ اکثر و بیشتر تو شادی حال کے خرچہ بچانے کے لیے آتے ہیں. بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دیندار ہے, مسجد میں نکاح اس کے بعد پھر الگ سے بہت کم لوگ ہیں جو دیندار طبقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ نکاح مسجد میں ہوگا برکت ہوگی. صحیح. بلکہ اکثر کو میں نے جو ہے مینٹیلٹی دیکھی ہے نا, وہ شادی حال کے خرچے سے بچنے کے لیے یار مسجد کر لی جو بچت ہو جائے گی. فری کا شادی حال. ہاں جی, فری کا شادی حال. چلیں اگر وہ اس لیے سے بھی آتے ہیں, چلو کم از کم ایک نماز تو پڑھیں گے نا سارے. بالکل. شادی حال میں جائیں گے تو اکثر بیشتر نماز بھی نہیں پڑھیں گے. تو چلو یہاں آ جائیں گے تو نماز پڑھ لیں گے, کوئی نفل پڑھ لیں گے, کوئی اذکار کر لیں گے, چلیں کچھ نہ کچھ تو مسجد کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوگی نا, الحمدللہ پھر بھی ٹھیک ہے. اچھا, شادی کی بات آئی تو بچوں کی بات خود بخود آ جاتی ہے کہ بچوں کو بھی مسجد میں لانا آنا. ہمیں مسجد نبوی میں کیسے نظر آتے ہیں بچے, کیا کرتے نظر آتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے تو 5 سال الحمدللہ مسجد نبوی میں گزارے ہیں. ماشاءاللہ. عصر کے وقت ہم مدینہ یونیورسٹی کی بسیں لے کر جاتی تھی, شاہ تک ہم مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے. ٹھیک. الحمدللہ بہت اچھا وقت گزارا ہے. اور بچوں کو وہاں پر میں نے کھیلتے ہوئے دیکھا ہے. بچے آپ کو پتا کہ سعودی فٹ بال کے بڑے شوقین ہیں جی, آتے تھے تحیت المسجد. ویسے بچوں کو یہ بات ان کو پتا کہ تحیت المسجد پڑھنی ہے. تحیت المسجد پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے ہیں, قرآن مجید کی تلاوت کی ہے, اور اس کے بعد ان کو کچھ نہیں نہ ملا تو انہوں نے چابیاں رکھی ہیں اور اسی کو فٹ بال بنا لیا اور کھیلنا شروع کر دیا. اور جب تک کسی سیکورٹی والے نے آ کر روکا نہیں, وہ رکتے نہیں ہیں.
بلکہ وہ گلاسیاں زمزم والی ہاں تو وہ ساری بوتلیں رکھ کے کھیلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بہت اچھا ہے. وہ ٹیوشن پڑھانے والے استاد بھی وہیں آ جاتے ہیں. تو بہترین طریقہ ہے کہ سارے دنیاوی معاملات بھی ہو رہے ہیں, ٹیوشن پڑھنی ہے, سبق یاد کرنا ہے, اسکول کا ہوم ورک کرنا, اور ساتھ ہی نماز کی ادائیگی بھی ہو رہی. اور میں نے ایک بزرگ کو دیکھا, بہت شاندار, وہ منظر مجھے کبھی نہیں بولا. ایک بزرگ آتے تھے 3 بیٹوں کے ساتھ, چھوٹا بڑا پھر بڑا. آ کر چاروں باپ بیٹا تحیۃ المسجد پڑھتے. تحیۃ المسجد پڑھنے کے بعد سب قرآن بھی پکڑ کر بیٹھے ہیں. اور مجھے لگتا تھا کہ وہ بچے حفظ کر رہے ہیں. اچھا. اور وہ باری باری آ کے والد گرامی کو سبق سناتے. صحیح. والد صاحب سبق سنتے, جس کا سبق کلیئر ہوتا اس کو 2-3 ریال دیتے, اور وہ بھاگتا ہوا جا رہا ہے. اچھا. اور جس کو سبق یاد نہیں ہوا وہ بھی یاد کر رہا ہے. تو مغرب تک ان کی یہ روٹین چلتی, جو سبق یاد کر لیتا تو اس کو ریال ملتے اور وہ چلا جاتا. تو یہ مسجد کے ساتھ بچوں کو اٹیچ کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ بیٹا آپ نے ہوم ورک کرنا, مسجد میں آ جاؤ. آپ نے حفظ کی منزل یاد کرنی ہے, مسجد میں آ جاؤ. آپ کے گراؤنڈ اس کے پاس ہونے چاہیے. آج کل تو ہمارے جو جدید تعلیمی میدان میں پروفیسر حضرات ہیں وہ کہتے ہیں مسجد کے ساتھ گراؤنڈ ہونا چاہیے, جہاں تک نماز اذان ہو بچے کھیل بند کرے اور اندر آ جائیں. صحیح. اور آتے ہیں ہماری مسجد کے ساتھ گراؤنڈ, تو سارے بچے ماشاءاللہ آتے ہیں نماز پڑھنے, اور اتنے زیادہ آتے ہیں کہ مسجد میں اکثریت بچوں کی ہوتی ہے. اور بہت سارے بچے تو اذان کے ساتھ پھر گھر بھی چلے جاتے ہیں. ہاں تو گھر بھی چلے جاتے ہیں, کوئی بات نہیں, لیکن مسجد میں آنے والوں کی بھی تعداد کثیر ہے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک چھوٹا سا بچہ, مجھے تو وہ بہت پیارا لگتا ہے, اس کا نام بھی عمر ہے. اچھا. چھوٹا سا ہے, تو وہ اپنے بھائی کے ساتھ آتا ہے, تو وہ مسجد میں آ کر خوب دوڑیں لگاتا ہے. اچھا. تو ایک دن میں نے پیار سے کہا, یار عمر تو کتنی دوڑ لگاتا؟ کہتا 4. میں نے کہا نہیں یار عمر, یار تو زیادہ ہو جاتی, 4 2 لگا لیا کر تاکہ نماز پڑھنے والے کو نماز مسئلہ نہ بنے. کہتا نہیں میں 4 ہی لگاؤں گا. میں نے کہا چل تو 4 ہی لگا لے. لیکن اب یقین جانے وہ بچہ آتا ہے اپنے دادا ابو کے ساتھ, والد کے ساتھ, نماز سے پہلے دادا ابو کو کرسی دے گا, پھر جا کر نماز تحیۃ المسجد پڑھے گا, اور پڑھنے کے بعد پارا لے کر پڑھنے شروع کر دے گا. اچھا. پہلی صف میں نماز پڑھتا ہے, سمجھدار ہو گیا. اب وہ کچھ ہفتوں کے بعد ہی اب وہ دوڑیں چھوڑ گئی ہیں. جب نمازی فارغ ہو جاتے ہیں پھر وہ بے شک پچھلی صف میں جا کر 2-4 دوڑیں لگا لے تو لگا لے. اس طرح سے بچوں کو اگر آپ مسجد کے ساتھ اٹیچ کر دیں, کسی بہانے سے بھی کر دیں, اور میں نے دیکھا کہ جو ماشاءاللہ اس چیز کو سمجھتے ہیں وہ اپنے ان بچوں کو بھی لاتے ہیں جو ابھی پیمپر لگائے ہوئے ہیں. اچھا. ایک بچہ ایسا ہے ہمارے نمازی کا نواسا ہے, چھوٹا ہے, ابھی وہ بولنا بھی شروع نہیں ہوا صحیح طرح. اچھا. وہ اپنے ماموں کے ساتھ آتا ہے, اور اتنی تمیز اس کو بھی آ گئی ہے کہ ماموں نے اس کو آگے بٹھایا تو وہ ادھر ادھر نہیں بھاگتا. اچھا. بیٹھا رہتا ہے, اور جب امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر تو وہ بھی اونچی آواز سے اللہ اکبر. تو اتنی زبان میں اتنا پیارا لگتا ہے وہ. یہ پیمپر کی جی پیمپر کی ایج والے بچے تو نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نمازیں پڑھائی ہیں اپنی نواسی سیدہ امامہ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے. تو وہ بچہ اتنا ہی ہوگا نا, اسی ایج کا ہوگا جس کو کندھوں پر سوار کیا ہے. بلکہ وہ حدیث میں ہے نا کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھانے کا ارادہ کرتا ہوں کہ لمبی نماز پڑھاؤں گا, یہ لمبی قرات کروں گا. ہاں جی. پھر میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں اور نماز مختصر کر دیتا ہوں, یعنی بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ ہو. تو وہ مستورات جو مسجد میں آتی تھی ان کے ساتھ بچے بھی ظاہر, چھوٹے بچے بعض دفعہ اس کو آپ بٹھا کے نماز پڑھنے لگے ہیں تو وہ رونے لگ جائیں گے, اور وہ ان کی آواز نبی علیہ السلام نماز کے دوران میں سنتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر رہے ہیں. اور یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہیں کہ اس طرح کے بچے نہ لے کے آؤ, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے, یہ وہ مسئلہ ہو جاتا ہے. باقی ذرا پاک صاف رکھنا, اہتمام کرنا, جیسے بٹی صاحب بھی بچے کو پیمپر لگا کے لانے کی بات کر رہے ہیں, وہ اہتمام ہونا چاہیے چونکہ پاک صاف رکھنا بھی ضروری ہے, لیکن بچوں کو محروم نہیں کرنا چاہیے مسجد کے ماحول سے. صحیح. جواد صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. جو قبلہ تبدیل ہونے کا جو حکم آیا ہے تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صحابہ کرام مسجد میں موجود ہیں اور کیسے انہوں نے فوری طور پر عمل درآمد کیا. یہ واقعہ مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ہمارے لیے اس میں کیا میسیج ہے, واقعہ بھی بتائیے گا پلیز تاکہ ناظرین کو نہیں پتا ان کو معلوم ہو جائے. جی اور سبق بھی ضرور بتائیے گا. جی نماز کے دوران ہی اصل میں کیونکہ یہ معاملہ ہوا تھا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کیونکہ جب مکہ میں ہوتے تھے تو وہ اصل میں دونوں قبلہ رخ ہو جاتے تھے, بیت المقدس کی طرف بھی چہرہ ہو جاتا تھا اور کعبہ کی طرف بھی چہرہ ہو جاتا تھا. لیکن جب وہ مدینہ آئے ہیں تو ایسا نہیں ہو رہا, کیونکہ اب صرف اور صرف وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف تو چہرہ ہو پاتا ہے لیکن قبلہ کی طرف نہیں ہو پاتا, یعنی دونوں اپوزٹ ڈائریکشن. ہاں تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خواہش تھی کہ میں قبلہ کعبہ کی طرف رک کر کے ہم نماز پڑھیں, تو اللہ رب العزت نے پھر ان کے بارے میں یہ قرآن کی آیت اتاری کہ ہم جان رہے ہیں کہ آپ کے دل میں یہ کیا بات ہے, تو آپ ابھی کیا کریں, اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ رخ دوسری جانب کر لیں.
تو یہاں پہ اصل میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ صحابہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ یعنی امام مسجد کے اوپر اعتماد ہے، ٹھیک ہے، اعتماد ہے، نظم ہے. تو یہ نظم جو ہے اصل میں مسجد قائم کرتی ہے تاکہ باہر جب وہ آئیں، مسجد سے باہر محلے کی سطح پہ آئیں تو اسی نظم کی بنیاد پہ کسی ایک لیڈر کے پیچھے رہیں، صحیح کسی ایک ذات کے پیچھے چلیں، صحیح، کیونکہ ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں. تو بھیڑ بکریاں جو ہجوم ہوتا ہے اور جماعت ہوتے ہیں اس میں صرف یہی فرق ہوتا ہے، ہجوم کا کوئی لیڈر نہیں ہوتا، کوئی رہنما نہیں ہوتا جو اس وقت ہماری قوم بن گئی ہے، لیکن جو جماعت ہوتی ہے اس کا کوئی رہنما، اس کا کوئی لیڈر ہوتا ہے اور اس پہ اعتماد ہونا چاہیے لیکن اصول کی بنیاد پہ. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنے چہرے کو گھمایا ہے اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا نازل ہونا ہے. تو ہمیں اصول کی بنیاد کے اوپر نظم قائم کرتے ہوئے اپنے امام پہ بھروسہ کرنا چاہیے. ادھر ایک چھوٹی سی مثال ہے، اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی مساجد میں، ہمارے ایک شیخ ہیں آسٹریلیا میں ہوتے تھے، وہ جب ملیشیا میں ہم تھے تو وہ کہتے ہیں یار یہ چیز آپ نے نوٹ کی ہے کہ نہیں، لیکن مجھے تو تکلیف ہوتی ہے اس بات کی. امام کھڑے ہو کہتا ہے میری بات سنیں 2 منٹ، اچھا، کھڑے ہو کہتے ہیں نماز کی میں کوئی بھی نہیں سن، میجورٹی چلے جاتے ہیں، پھر بھی اٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، 2 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ امام کا ادب نہیں ہے. یعنی یہ ثابت کر رہا ہے ابھی نظم تھا، یعنی ابھی 2 منٹ پہلے نظم تھا، اور باہر جا کے سگریٹ پی رہے ہیں، باہر جا کے گپے مار رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر آپ کو کوئی ضروری شرن کوئی عذر نہیں ہے، اگر امام کہہ رہا ہے اس کا کم از کم اتنا ادب ہے کہ 2 منٹ بات سن لیں اس کی. یعنی کوئی اعلان ہی کرنا ہے، کوئی بات ہی انہوں نے رکھنی ہے، کوئی مسجد کے مسئلے ہی آپ کے سامنے پیش کرنا ہے. تو کہتے ہیں یار نماز کے فوراً بعد ہی ہم وہ نظم توڑ دیتے ہیں. جیسے ہی نماز مکمل ہوئی ابھی نظم تھا اور نماز کے فوراً بعد ہم نے وہ نظم توڑ دیا. یعنی نماز کے دوران تو امام کو فالو کر رہے ہیں، جیسے ہی نماز ختم ہوئی تو اس کو سیریسلی. ویسے کبھی نا آپ وہ منظر دیکھیں نا، ایسے ایک ویڈیو دیکھیں جہاں پہ نا ایک امام کھڑا ہوا ہے، بلکہ اس پہ باقاعدہ شخص ایک مسلمان ہوا، سبحان اللہ. یعنی اس کو حرم میں کو لے کر گئے اس نیت سے، وہ کرسچن تھا، میوزیشین تھا، اس کو اس نیت سے لے کر گئے کہ ہو سکتا ہے اس کو کوئی شاید لگ جائے اور پتہ چل جائے اور اسلام کی طرف آ جائے. وہ جب وہاں پہ گئے تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے پھر لاکھوں کا مجمع ہے. تو وہ کہتے ہیں یار میں نے نا کوئی ویڈیو دیکھی تھی، آپ تو وہ بڑی لائن میں ایسے ترتیب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، تو ابھی 1 منٹ رہ گیا، یہ کیسے کھڑے ہوں گے ایک دم سے؟ یہ اس امپاسبل، یہ ممکن نہیں لگ رہا. تو اس کو لگا لے بھائی اب وہ موقع مل گیا، اب انشاءاللہ اس کو یہ تیر لگنا ہے. تو امام صاحب انہوں نے کہا لٹرلی 30 سیکنڈ لگے ہیں یار 10 لاکھ کا مجمع لائن میں سدھا ہو گیا. اس نے کلمہ پڑھ لیا، اس نے کہا اللہ کی قسم یہ نظام خالصاً ڈیوائن ہو سکتا ہے، یعنی ڈنڈے کا یہ کام نہیں ہو سکتا. ڈنڈے سے بھی اگر وہ کرنا چاہے نا ایسا کہ 10 لاکھ لوگوں کو لائن میں کھڑا کرنا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن ایک بندہ آیا ہے اور میجورٹی کو اس کے لفظ کی مطلب ہی نہیں سمجھ ہوتا جو غیر عربی ہوتے ہیں، لیکن ان کو یہ پتا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مل جاؤ، اور سارے کے سارے لوگ ودن 30 سیکنڈ 10 لاکھ لوگ لائن میں بالکل ایسے دیوار کی طرف. یہ چیز ہمیں مسجد نبوی بہت بڑا نظر جو مکہ مکرمہ یہاں تو بہت کلیئرٹی کے ساتھ نظر آتی ہے. جزاک اللہ خیر. ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ محترم ڈاکٹر عبید الرحمن بشیر صاحب. آپ معروف سماجی رہنما ہیں، مفکر ہیں، مسجد رحمت للعالمین کے بانی ہیں، جنہوں نے مسجد نبوی کے فلاحی اور تعلیمی ماڈل کو عملی طور پر نافذ کر کے مسجد کو عوامی خدمت اور فلاح کا مثالی مرکز بنایا ہے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم اپنے اس پروگرام میں. بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ نے مسجد رحمت للعالمین کو عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیم اور فلاح کا مرکز بنایا ہے. مسجد نبوی جو ہے اس کے جو سماجی کردار ہے آپ نے اس کو نافذ کر کے یا اس کی ایک مثال قائم کی ہے. آج ہماری مساجد معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ان کو کیا کرنا چاہیے اور کس طرف ان کو جانا چاہیے، فرمائیے گا. آپ نے پہلا جملہ یہ کہا کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے مسجد کو عبادت کے ساتھ ساتھ فلاحی خدمات کے لیے بھی ایک مرکز بنایا ہے. جی میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تھی ہی ایسی، ہم نے تو صرف اس مسجد کی جھلکیاں دوبارہ ایک زندہ کرنے کی کوشش کی ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مسائل حل ہوتے تھے، فیصلے ہوتے تھے، اذان دی جاتی تھی اور لوگ جمع ہوتے تھے کسی اہم معاملے پر مشورہ کرنے کے لیے. وہاں پہ خاتون آتی تھی، اپنا حق مانگ لیتی تھی. وہاں پہ قیدی کو باندھا جاتا تھا. وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کا علاج مسجد میں ہوا اور وہاں پہ صحابہ کو رکھا گیا کہ ان کا علاج کیا جا سکے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیمارداری کر سکے. مسجد اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے. اسلامی معاشرہ تب ہی بنتا ہے جب وہاں پہ مسجد موجود ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچتے ہیں تو پہلا کام وہاں پر مسجد کی تعمیر تھا.
مسجد دنیا میں سب سے بہترین ایسی جگہ ہے جہاں پہ ہر دکھ ختم کیا جا سکتا ہے، جہاں سے ہر سکھ بانٹا جا سکتا ہے. جی مسجد رحمت للعالمین کا جو آپ نے ذکر کیا ہے، اللہ کی توفیق سے جو ہم نے احادیث میں پڑھا اس کو ہم نے یہاں پہ لاگو کرنے کی کوشش کی. اور آپ ایک چھوٹی سی چیز، حضرت علی رضی اللہ عنہ کہیں گھر میں ناراض ہوتے ہیں اور ایک جگہ جا کے لیٹ جاتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاش کرتے کرتے پہنچتے ہیں تو وہ مسجد تھی. ایک صحابی مالی اراک فی غیر وقت الصلاۃ، وہ نماز کا وقت نہیں تھا، پریشانی میں آ کے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ملے تھے تو ہمیں اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والا وظیفہ ملا تھا. ٹھیک. یہ مسجد کوئی اسلامی معاشرے میں دکھی انسان ہو، وہ اس کی بھوک مٹا سکتی ہے، اس کا علاج کروا سکتی ہے، اس کو سکون دے سکتی ہے، اس کا قرض اتار سکتی ہے. یہ جتنے بھی ہم احادیث پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو عملی طور پر صرف عبادت یہ نہیں ہے کہ ہم نماز پڑھیں، عبادت یہ بھی ہے کہ جس نے کسی مسلمان کی یا کسی انسان کی تکلیف کو دور کیا وہ بھی عبادت ہے. جس نے کسی کے بھوکے کو کھانا کھلا لیا وہ بھی عبادت ہے. کسی نے پانی پلا دیا وہ بھی عبادت ہے. تو بندگی صرف نماز اور اذکار میں نہیں ہے، بندگی اللہ کے بندوں سے محبت اور ان کے لیے رحمتیں بانٹنے کا بھی ایک نام ہے. تو مسجد کا جو کنسیپٹ ہے، جو جامع مسجد رحمت للعالمین نے اللہ کی توفیق سے جو اس چیز کو ایک زندہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسجد سب سے بہترین جگہ ہے جو ہر انسان کے دکھ کو مٹا سکتی ہے. اور مسجد کا امام وہ سب سے بہترین ریلیف لیڈر ہے جو کسی کو بھی ریلیف دے سکتا ہے. اور نمازی سب سے زیادہ سچی سروے ٹیم ہے جو ہر قسم کی سروے جانتے بھی ہیں، حالات پرکھ بھی سکتے ہیں. اور مسجد والے سب سے شفاف نظام بنا سکتے ہیں، اس لیے کہ مسجد ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے. کسی بھی این جی او، کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی حکومت کے دفاتر ہر جگہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ کا جو دفتر ہے، اللہ کا جو گھر ہے، وہ مسجد ہر جگہ موجود ہوتی ہے. اگر امام اور نمازی حضرات یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کے گھر کے ذریعے ہر قسم کا ریلیف دے سکتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں سکون ہی سکون ہو اور سب سے زیادہ تکلیف میں اور اذیت میں مبتلا لوگ اس سے نکل جائیں. جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ فجر کی نماز پڑھاتے اور صحابہ کرام سے ان کا حال پوچھتے اور ان کی باتیں سنتے. آج ہم جس دور میں ہیں، آج ہمارے معاشرے میں نماز پڑھائی جاتی ہے، کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوتے، اور جو شامل ہوتے ہیں وہ بھی نماز کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہمیں کیا سبق دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اس میں مختلف اعمال کے فضائل رکھے، جی اور ان فضائل کو بندوں نے ہی عمل کر کے اپنانا ہے اور ان کو کمانا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنتیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے. ان سنتوں کو اگر ہم عملی طور پر کریں گے تو تبھی وہ سنتیں زندہ بھی ہوں گی اور وہ نظام بھی بنے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہے اور کوئی اپنا ذاتی مسئلہ بیان کرتی ہے شوہر کے حوالے سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں جو آنے والی خاتون کو کوئی ڈانٹتا نہیں، کوئی ٹوکتا نہیں. کوئی صحابی یہ نہیں کہتے خواتین مسجد میں کیا کر رہی ہیں، بلکہ اپنے حقوق کے لیے وہ مسجد میں آتی ہے. مساجد کے ذریعے خواتین کو حقوق دیے جا سکتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی مثال بیان کرتا ہوں کہ تشدد کے حوالے سے شکایات آتی ہیں. اگر کسی بھی خواتین پر تشدد کے حوالے سے مساجد کو مرکز بنا دیا جائے، کتنی بڑی آسانی ہو جائے گی. وہ اپنی شکایت لے کے وہاں پہ جائیں اور وہاں سے اپنے مسئلے حل کر لیں. اگر ہمارے معاشرے میں خودکشیاں کا اور بعض جگہ پہ غربت کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے، اگر بڑی بڑی مساجد میں ایسے راشن سٹور موجود ہوں کہ جب کوئی شخص بھوکا ہو، اذیت میں ہو، وہ اس کو پتہ ہو کہ میں مسجد میں جاؤں گا، مجھے مسجد والے کھانا کھلا دیں گے، اس کو راشن مل جائے گا. خودکشیوں کا آپ کا رجحان اور خودکشی کا جو تناسب ہے وہ کم ہوتا جائے گا، ختم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد بیٹھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ بھی آتا ہے حتیٰ کہ وہ صحابہ کرام سے پوچھتے تھے رات کو خواب میں کیا دیکھا ہے اور پھر اس کی تعبیر بیان فرماتے. جی تو یہ سارے کا سارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے مسلوں پہ کھڑے ہونے والے اور پیچھے صفوں پہ کھڑے ہونے والے ان ساری سنتوں کو نظام بنا کے اپنائیں، سماجی مسائل حل کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جملہ کہا یا جو ایک دفعہ واقعہ ہوا، وہ اصل میں ہمارے لیے اشارہ ہے کہ آپ اس کی بنیاد پر ایک پورا آپ نظام قائم کر لیں. اور جامع مسجد رحمت للعالمین اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسی طرح احادیث کی روشنی میں اور آیات کی روشنی میں کرتے کرتے اب تک 28 شعبے قائم کر چکی ہے. اور جو کسی انسان کا دکھ ہوتا ہے
اس کو مٹانے کے لیے جو ہم سکھ کی تدبیر کرتے ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ایک نظام بن جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. آپ میسیج دینا چاہیں کوئی آخری پاکستانی عوام کو اور پورے مسلمانوں کو مسجد کے حوالے سے؟ جس طرح کسی باغ میں جائیں تو وہاں پر پھول بکھرے ہوئے ہوں اور پھول ہی پھول ہوں اور دل خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارا پاکستان ایک ایسا باغ ہے جہاں پہ مساجد بکھری ہیں، بہت زیادہ مساجد ہیں. اللہ کی توفیق سے یہ قوم مسجد سے محبت کرنے والی اور مسجدوں کو بنانے والی اور ایک بڑی تعداد میں مسجدوں کو آباد کرنے والی بھی ہے. یہ خوبصورت جو باغ جو مساجد سے بھرا ہوا ہے، ان کی مساجد کو متحرک کر دیجئے، ان کے امام کو لینے والا نہیں دینے والا بنا دیجئے. ان مساجد ہی کے ذریعے اگر ہم صرف 1% بڑی مساجد متحرک ہو جائیں تو ہم اپنی مساجد کے ذریعے بیوہ خواتین، یتیم بچے، مجبور باپوں، ایک مصائب کا شکار لوگوں کو، مریضوں کو، بھوکے افراد کو وہ شاندار ریلیف ادا کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ جو دنیا کے کسی بھی نظام میں نہیں ہے. تو مساجد اور مسجدوں والے یہ اس معاشرے کے لیڈر ہیں اور لیڈرز کی جگہ ہے. اس لیے ان کو لیڈرز بن کے سوچنا ہوگا، اتنا بانٹنے والا ہو کہ ہمارے معاشرے میں سکون ہو، بھوک ختم ہو جائے، تکلیف ختم ہو جائے، پریشانی ہو تو لوگ رخ کریں مسجد کا اور وہاں پہ جا کے ان کو سکون بھی ملے اور سکون دینے والے افراد بھی ملے. صرف اپنے علمی رتبے کی وجہ سے، اپنے مقام و مرتبہ کی وجہ سے لوگوں کو اتنا دور نہیں کر لینا چاہیے کہ بس نماز پڑھی اور غائب ہو گئے، بلکہ نماز کے بعد اگلی نماز تک وہاں پہ پورا نظام نظر آنا چاہیے. جی جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، رحمت للعالمین مسجد کے مینیجر، ڈائریکٹر اور بانی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اسٹوڈیو میں واپس آنا چاہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر مولانا محمد اجمل بٹی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب مسجد میں بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، لوگ مائنڈ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہاں پہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو شعر بھی پڑھتے تھے، فرمائیے گا کیا میسج ہے؟ ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں پڑھے جاتے تھے شعر، جی مسلمانوں کے دفاع میں پڑھے جاتے تھے اور منافقین کی چالوں کا جواب دیا جاتا تھا. مشرکین جو مسلمان صحابیات کے بارے میں بکواس کرتے تھے اس کا رد کیا جاتا تھا، اس کا جواب دیا جاتا تھا. اگر ایسی ایکٹیویٹی ہو تو بالکل آج بھی جائز ہے. ٹھیک. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر پڑھ رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ڈانٹا اچھا کہ تم مسجد میں شعر پڑھ رہے ہو. تو حضرت حسان کہتے ہیں کہ میں اس وقت بھی پڑھتا تھا جب مجھ سے اور تجھ سے افضل اور اعلیٰ ہستی اس مسجد میں موجود تھی، اور اگر نہیں یقین آتا تو حضرت ابو ہریرہ سے میری گواہی لے لو. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کی طرف دیکھا رضی اللہ عنہ، تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ہاں حضرت حسان اس وقت بھی پڑھا کرتے تھے. پھر کہا کہ پڑھتے رہو بھائی. تو اگر شعر و شاعری ایسی ہو، مسلمانوں کے فائدے کی ہو، مسلمانوں کے دفاع کی ہو، مسلمانوں کے لیے ہی ہو، تو پھر تو بالکل جائز ہے. ایسی کوئی بھی بات، جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے، کوئی بھی ایسی پلاننگ جو مسلمانوں کے فائدے کے لیے ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ کے ہو سکتی ہے. صحیح. اور اگر دنیاوی باتیں ہوں، تجارت کی باتیں ہیں، لین دین، خرید و فروخت کی باتیں، تو اس سے تو اللہ تک نبی نے منع کیا ہے. اور اگر فضول گپ شپ ہی ہو، ٹک ٹاک کی باتیں ہو رہی ہوں، تو ان چیزوں سے تو اللہ کے نبی نے منع کیا ہے. ایسی باتیں تو فضولیات میں شمار ہوں گی، وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی مسلمانوں کے فائدے کی بات ہے، مسلمان اسلام کے فائدے کی بات ہے، تو وہ تو بالکل مسجد میں ہو سکتی ہے اور کرنی چاہیے. جزاک اللہ خیر. ہمارے پاس وقت محدود ہے، میں چاہوں گا تھوڑی تھوڑی گفتگو جو ہے ایک تو مسجد زرار کے حوالے سے کہ مسجدیں جو ہیں وہ کچھ ایسی بنا لی جاتی ہیں جو مسجدیں نہیں ہوتی حقیقت میں، کیا فرمائیں گے؟ جیسے شروع میں بات ہوئی تھی نا کہ مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. جی. مسجد قباء کی بنیاد بھی تقوی پر رکھی گئی ہے، تقوی کا مفہوم بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا. جی. مسجد نبوی کی بنیاد بھی اس سے سال تقوی ہے، تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے. مسجد کا مقصد جو ہے وہ کوئی تفرقہ ڈالنا نہیں ہونا چاہیے، مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا. اور یہ جو بعض خطا بعض رات کرتے ہیں نا جی، یعنی موضوعات ایسے رکھتے ہیں جیسے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا ہو یا اس طرح کی کوئی چیزیں کرتے ہیں، تو یہ درست نہیں ہے. صحیح. مسلمانوں کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے مسجد بنانا یہ بھی درست نہیں ہے. ایک مسجد کے اندر نمازی موجود ہے، انتظامیہ موجود ہے، انتظامیہ والے لڑ پڑتے ہیں، آدھے انتظامیہ والے الگ ہو کر مقابلے میں مسجد بنا لیتے ہیں. تو یہ جو لڑ کر مقابلے میں الگ مسجد بنانا، یہ بھی سوچ کوئی درست نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے مسجد بنانی چاہیے، وہ تو اپنی انا کے لیے مسجد بنتی ہے. تقوی کی بنیاد پر یہ نہیں بنیاد اس کی رکھی گئی نا.
تو مسجد کی بنیاد جو ہے نبی کی سنت کے مطابق تقویٰ ہونی چاہیے، اس سے سلسلہ تقویٰ کے مطابق. صحیح. تو یہ اصل میں ماحول جو وہ جو مسجد ضرار کے بارے میں کہا کہ انہوں نے نبی پاک کی مسجد قباء کے مقابلے میں قریبی ایک مسجد بنا لی تاکہ جو اللہ رسول کا دشمن ہو اس کو وہاں جگہ دیں، مسلمانوں میں تفریق ڈالیں، اور اس قسم کی سرگرمیاں جو ہیں وہ کرنے کے لیے انہوں نے وہ مسجد بنائی، اور اس مسجد کو ختم کر دیا گیا، جلا دیا گیا، منہدم کر دیا گیا. ایسی مسجد کے باقی رکھنے کا کوئی جواز نہیں ہے جس کا مقصد مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنا ہو، ان کو آپس میں لڑانا ہو، یا اللہ رسول کے خلاف کوئی سرگرمی کرنا ہو. ایسی مسجد کا کوئی مقصد نہیں ہے. جواد صاحب بس ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ ہے. میں چاہوں گا کہ یہ واقعہ رہ نہ جائے. سمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیدی بن کے آئے تھے اور پھر کیا معاملہ بدل گیا؟ پلیز اختصار کے ساتھ فرمائیے. جی ظاہری سی بات ہے وہ خود بھی ایک سردار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے مسلمانوں کے سردار تھے. تو اس واقعے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی نا ہاں بھی کیا کرنا چاہیے تمہارے ساتھ، تو وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہ رہا ہے کہ بھلا یہ کیا کرتے ہیں. تو انہوں نے 3 آپشن دیے، تو 3 دن لگاتار اس نے یہی بات کہی ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا امتحان لے رہے ہیں تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا چاہ رہا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہاں پہ بہت بڑی مثال قائم کی ائمہ حضرات کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ لوگ ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کی پیروی کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو. تو جیسے وہ بھی اسی کا انتظار کر رہا تھا کہ اگر یہ والا جواب آیا ان تینوں میں سے تو بھائی میں نے کوئی چون چڑھانی کرنی ہے، چپ کر کے اس بندے کو قبول کر لو، کیونکہ میرے میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں. اگر یہ ذات ایسا کر دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھانپا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہ صرف معاف کیا بلکہ وہ فوراً گیا، غسل کر کے واپس آیا اور کلمہ پڑھ لیا. تو یہاں سے سبق یہی ہے کہ ائمہ کرام کے لیے، ایک والد کے لیے، ایک کسی لیڈر کے لیے، سردار کے لیے، کہ لوگ ہمیشہ اپنے سے اعلیٰ کی پیروی کرتے ہیں. جو اپنے سے کمتر ہوتا ہے لوگ ان کے پیچھے نہیں چلتے. جزاک اللہ خیر. محترم مولانا مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اس پروگرام میں. اہلاً وسہلاً. ڈاکٹر شہباز صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شہباز صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے اس پروگرام میں. ہم بھی آپ سے مستفید ہوئے، عوام بھی ماشاءاللہ مستفید ہوئی. جزاک اللہ خیر. محترم جواد صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں. ناظرین آپ کا بھی شکریہ، آپ نے اتنی توجہ کے ساتھ پروگرام کو دیکھا. اللہ کرے کہ ہماری مسجدیں بھی مسجد نبوی کے جو نقش قدم ہے اس پر چل سکیں. وہاں پہ جتنے کام ہوتے تھے، جتنا سماجی کام ہوتے تھے اور جتنے ریاستی کام ہوتے تھے، اللہ کرے کہ پھر سے ہماری مسجدیں ان ایکٹیویٹیز کا مرکز بن جائیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل